السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، آج جو میں ناول سٹارٹ کرنے والی ہوں اس کا نام ہے تقدیر ہے ہم سفر۔ تو چلیں آئیں چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ساحل کنارے بیٹھے مسافر وہ سمندر کی بل کھاتی لہراتی بے چین ساحل سے ٹکراتی لہروں کو دیکھنے میں پوری طرح مگن تھے، لیکن اگر کوئی ان کی آنکھوں میں جھانکتا تو وہاں کرب و اذیت کا سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا نظر آتا۔ کھڑے کھڑے نقوش اور پرکشش چہرے پر اس وقت صرف غم کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ 1 اکتوبر ان کے لیے کتنی اہم تھی۔ اس دن انہیں اپنی پیاری بیٹی کی آمد کی خوشخبری ملی تھی، جو بہت انمول خوشی تھی، اور پھر اسی تاریخ کو اپنی اسی نازوں پلی بیٹی سے بھرپور 27 سالہ بیٹی کی اس دنیا سے جانے کی اندھوناک خبر ملی تھی۔ جب تک ان کی بیٹی ان کے ساتھ ان کے سامنے رہی، یہ تاریخ، یہ دن ان کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا ایک جہاں لاتا تھا۔ اپنی اکثر سالگرہیں وہ ساحل کنارے منایا کرتی۔ دوستوں اور فیملی ممبرز کے علاوہ سیر کے لیے آئے کئی لوگ اس کی اس منفرد تقریب میں شریک ہوتے۔ پاپا، یہ سمندر اپنے اندر بے پناہ راز اور اسرار چھپائے ہوئے ہے، بظاہر کتنا پرسکون، مگر اس کی ایک ایک لہر اپنی طرف کھینچتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ سمندر دیکھنے والے کو پکارتا ہے، آؤ اور مجھ میں اتر کر میرے اندر کے تلاطم اور اسرار کو دریافت کرو۔ اپنی 20ویں سالگرہ والے دن ساحل کنارے کھڑے ہو کر اس نے ان سے کہا تھا، اور یہ سمندر، ہاں ایسا ہی ایک سمندر اور پانی ان کی بیٹی کو نگل گیا تھا۔ وہ ان گہرے پانیوں میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں پچھلے 5 سالوں سے ہر 1 اکتوبر کو وہ بے اختیار ایک انجانی کشش کی ڈور تھامے اس جگہ چلے آتے۔ شاید اس لیے کہ یہ جگہ ان کی بیٹی کی محبوب جگہ تھی، یا پھر شاید اس لیے کہ ان گہرے پانیوں سے انہیں اپنی بیٹی کی خوشبو آتی تھی۔ ان کی بدقسمتی جو سب سے بڑی تھی کہ اس روئے زمین پر کہیں ان کی بیٹی کی قبر تک نہ تھی جہاں وہ جا کے فاتحہ پڑھ سکتے، اس کی قبر کی مٹی کو سینے سے لگا کر اپنے جلتے سینے کو ٹھنڈک پہنچا سکتے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ایک سرد اور لمبی آہ بھرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، مگر ایک قدم اٹھانے کے بعد ہی رک گئے۔ ان سے قریباً 12 فٹ کے فاصلے پر ایک لڑکی ایک ہی زاویے اور سٹائل سے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ یہاں آئے تھے تب بھی وہ اس طرح بیٹھی تھی، ایک ٹانگ زمین پر بچھائے، دوسری ٹانگ کو کھڑا کیے، گھٹنے پر دایاں گال ٹکائے، بائیں ہاتھ کی انگلیاں ریت پر مسلسل پھیرتے ہوئے اس کا آسمانی کلر کا دوپٹہ اس کے چہرے پر پھڑپڑا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل غیر واضح تھا۔ ہاتھ اور پاؤں ریت میں اٹے ہوئے تھے، کپڑوں پر بھی جا بجا ریت نظر آ رہی تھی۔ شام پھیل رہی ہے اور یہ لڑکی بالکل تنہا، بے نیازی کے عالم میں کہیں اور ہی گم ہے۔ وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے، اور شاید اس وقت اس لڑکی کو احساس ہوا تھا کہ رات کی سیاہی ابتدائی مراحل میں داخل ہو چکی ہے، لہٰذا وہ بھی اپنے دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر دوسرے ہی پل لڑکھڑا کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ مسلسل ایک ہی زاویے پر بیٹھنے کی وجہ سے اس کی بائیں ٹانگ سن ہو گئی تھی۔ زمین پر بیٹھ کر وہ زور زور سے اپنی ٹانگ سہلانے لگی۔ انہوں نے دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھا اور شکستہ سے قدم اٹھاتے اس کے پاس سے گزرے، مگر پھر کسی انجانی قوت کے زیر اثر بلا ارادہ انہوں نے مڑ کر لڑکی کی جانب دیکھا۔ دیکھو موبی، آج میں سب کے سامنے سر عام اظہار کرتی ہوں، اقرار کرتی ہوں، میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ آئی لو یو، ریئلی لو یو۔ روفیہ کی شوخ شرارت آواز میں کہے گئے جملے کو سن کر ساری کلاس پل بھر کو ساکت رہ گئی۔ کچھ اسٹوڈنٹس جو بکس اور فائلز کھول رہے تھے، کچھ جو کرسیوں پر بیٹھ ہی رہے تھے، اور کچھ جو ہاتھ ہلا ہلا کر باتیں کرنے اور کہکہے لگانے میں مصروف تھے، سب جہاں کے تہاں رہ گئے۔ سب کی نظریں یک لخت اس کی جانب اٹھی تھیں۔ حیرت کی زیادتی کے باعث کچھ اسٹوڈنٹس کی آنکھوں کے سامنے منہ بھی کھل گئے تھے۔ ڈائس پر دائیں کوہنی ٹکائے، چہرے پر آئی لٹ کو انگلی پر لپیٹتی روفیہ اسٹائلش سے انداز میں کھڑی بے نیازی اور لاپرواہی کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ چمکتی براؤن ذہین آنکھوں میں شرارت لپک رہی تھی۔ سب نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے موبی کی جانب دیکھا، جو چند منٹ قبل بک کھولے کچھ پڑھنے لگا تھا، مگر روفی کے ایسے بے باک اظہار محبت کو سن کر بری طرح پزل اور کنفیوز ہو چکا تھا۔ ماتھے اور ہتھیلیوں پر نمی نمودار ہونے لگی تھی، حالانکہ عین اس کے اوپر پنکھا چل رہا تھا۔ نظریں نیچے کیے، سر جھکائے وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر چکا ہو۔ روفیہ کی بات سن کر جہاں ساری کلاس کو سانپ سونگھ گیا تھا، وہاں موبی کی حالت دیکھ کر سب کے بے ساختہ قہقہوں نے اس کلاس روم میں جلتے رنگ بکھیر دی تھی۔ کہاں روفی جیسے کانفیڈنٹ، پروگریسو، انٹیلیجنٹ، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بے حد نمایاں، اور کہاں
موبی جیسا لڑکا جسے سادھو چپ شاہ اور کنفیوزڈ مین کہا جاتا تھا۔ محبت اندھی ہوتی ہے، ذات پات رنگ و نسل کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ یہ تو سنتے آئے ہیں لیکن دیکھا پہلی بار ہے کہ یہ تو اسے بھی نہیں دیکھتی جس سے محبت کی جائے، نائلہ مضحکہ خیز انداز میں کہہ کر ہنسی۔ جب تم لوگوں کے دل کے ساتھ ایسی واردات ہوگی پھر میں تم سے پوچھوں گی کیسے کسی کی نوخیز محبت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ روفی نے چوئنگم چباتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ چھ بہت افسوس ہوا یہ جان کر کہ روفی تم جیسی جینیس اور باکمال لڑکی کا دل بہت احمق نکلا، ایک انتہائی احمق بندے پہ آ گیا۔ لیکن خیر، آخر تمہاری عمر ہی کیا ہے، اس عمر میں ہی ایسی نادانیاں ہوتی ہیں، تم ابھی بھی سنبھل سکتی ہو۔ رینا اس کی بات پر ایمان لاتے ہوئے تعصب زدہ لہجے میں بولی۔ انتہائی شرمیلی ٹائپ الڑ مٹیاریں بھی اپنے محبوب کے منہ سے اظہار محبت کا ایک جملہ سن کر تن من دھن سب وارنے کے وعدے کرنے لگتی ہیں، لیکن یہاں تو ایک لڑکی کے منہ سے اتنے خوبصورت الفاظ سننے کے بعد بھی کوئی ہلچل نہیں مچی۔ بھئی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ۔ سراسر ہم مردوں کی صنف پر بے عزتی کا تازیانہ ہے۔ ایک لڑکی دن دہاڑے سرعام اظہار عشق فرما رہی ہے اور حضور پچھلی صدی کی الڑ مٹیار کی طرح شرمائے چلی جا رہی ہیں۔ مجھے تو بڑی انسلٹ فیل ہو رہی ہے، شمسی وسیلے لہجے میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر سب نے ایک ساتھ موبی کو دیکھا جو سابقہ پوزیشن میں ہی تھا، البتہ ماتھے پر پسینہ اب واضح نظر آ رہا تھا۔ شمسی کی بات سن کر اس نے گھبرائی نظریں اٹھائیں، ملتجئی نظروں سے روفی کو دیکھا اور جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ سب کی دبی دبی ہنسی اور سرگوشیاں جاری تھیں۔ تم سب کو یہ کہنے کا حق نہیں، اور جسے میں نے چنا ہے وہ عام اوچھے لڑکوں کی طرح کا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اظہار محبت کرے گا مگر ذرا ڈیفرنٹ انداز میں۔ کیوں موبی؟ اس نے پھر شرارت سے کہہ کر موبی کو مخاطب کیا۔ موبی نے گلابی ہوتی آنکھیں اٹھائیں، اسے دیکھا اور پھر سے نظریں جھکا لیں۔ ارے میڈم آ رہی ہیں اپنی چیئرز پر، سیٹ ہو جاؤ۔ نینا کی نظریں دروازے کے باہر گئیں تو وہ اچھل کر اپنی سیٹ کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ روفیہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے آرام سے آگے بڑھی۔ چند لمحوں بعد وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے موبی کو گھورتی نگاہوں سے بے نیاز ہو چکی تھی، جو سارے پیریڈ میں اس کے پونے میں جکڑے بالوں کو چپکے چپکے گھورتا رہا۔ ارے وہ دیکھو، موبی شاید ہماری جانب ہی آ رہا ہے۔ وہ تینوں اوپر کے فلور کو جاتی سیڑھیوں پر سب سے اوپر کی ایک دو سیڑھیاں چھوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نینا کی نظر ایک ایک سیڑھی اوپر آتے موبی پر پڑی، ہاں یار، اس نے تو ہاتھوں میں کوئی گفٹ پیک بھی پکڑ رکھا ہے، لگتا ہے یہ روفی کے کل کے ایکٹ کا ری ایکٹ ہے۔ فوزی نے پیشگوئی کی۔ ارے میں تو سمجھی تھی مٹی کا مادو ہے، اس نے تو بڑی جلدی ری ایکشن دیا۔ پھر پاپ کارن کا خالی پیکٹ زمین پر پھینک کر وہ آنکھوں میں بے پناہ چمک اور شوخی لیے موبی کو اپنی جانب آتا دیکھنے لگی، جو اگلے ہی لمحے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ تینوں کی یک بیک گھورتی نظروں کی وجہ سے وہ کچھ گڑبڑا سا گیا تھا۔ روفی، میں آپ کے لیے لایا تھا، جھکی نظروں اور لرزتے لہجے کے ساتھ گفٹ روفی کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے کہا۔ نینا اور فوزی نے بے ساختہ امٹتے ہنسی کے فوارے کو منہ پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ میرے لیے؟ روفی نے استجابیہ لہجے میں اپنی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپ کے لیے۔ وہ مزید ہکلایا۔ مگر کیوں؟ میرا مطلب ہے گفٹ تو کسی فرینڈ یا پھر کسی ایسے شخص کو دیے جاتے ہیں جن سے کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ ہو۔ یوں بے موقع کسی انجانی لڑکی کو جو محض آپ کی کلاس فیلو ہو اس کو گفٹ دینے کا مطلب میں سمجھی نہیں۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے بڑے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، جو کسی انجانے بوجھ تلے دبی اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کل آپ نے بس آپ یہ رکھ لینا۔ بے معنی ادھورے الفاظ کے ساتھ اس نے بات مکمل کی۔ ان دنوں کے بغور گھورنے کی وجہ سے وہ بری طرح کنفیوز ہو چکا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور اسی تعلق کی بنا پر مجھے گفٹ دے رہے ہو؟ اس کے یوں اعتماد سے پوچھنے کی وجہ سے وہ پہلے سے بھی زیادہ پزل ہوا، ماتھے پر پسینہ پھوٹنا شروع ہو چکا تھا۔ ہاں یہی سمجھ لیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا گفٹ روفی کی گود میں پھینک کر بھاگ جائے۔ چلو ٹھیک ہے، تم نے مجھے مایوس نہیں کیا اور نہ ہی غیر ضروری انتظار میں ڈالا، مگر پھر بھی ہر کام ہر بات کے کچھ ادب آداب بھی ہوتے ہیں۔ گفٹ میں لے تو لوں مگر ایک شرط پر۔
اندر ہی اندر مووی کی حالت سے لطف اندوز ہوتی بظاہر بہت سنجیدگی اور بے نیازی سے بولی۔ نینا اور فوزی اس گفت و شنید کو اپنی ہنسی کو مسلسل ضبط کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ کون سی شرط پر؟ اس نے بہت بے چارگی سے پوچھا۔ دیکھو نا، میں نے ایک لڑکی ہو کر یوں پوری کلاس کے سامنے، اتنے سارے لوگوں کے سامنے تم سے اظہار محبت کیا، کیونکہ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ جو بات دل میں ہو وہ سب کے سامنے کہنے سے بندہ بھلا کیوں ہچکچائے؟ وہ بھولی سی شکل بنا کر بولی۔ موبی ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ پرسوں فن فیئر ہے نا، تو تم بھی اسٹیج پر سب کے سامنے میرا نام لے کر آئی لو یو کہنا، تب مجھے یقین آئے گا کہ تم دل سے محبت کرتے ہو۔ یوں چھپ چھپا کے گفٹ دینے والے کبھی وعدہ وفا نہیں کرتے۔ وہ بڑے ناصحانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر موبی کو جیسے 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ نینا اور فوزی بھی کچھ حیرانی سے روفی کو دیکھ رہی تھیں۔ چند لمحے سوچنے کے بعد موبی نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ٹھیک ہے، جب آپ لڑکی ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہیں تو پھر میں کیوں نہیں؟ اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ تینوں نے کچھ غیر یقینی سے اسے دیکھا۔ شاباش، یہ ہوئی نا مردوں والی بات، اب دے دو گفٹ۔ اپنی حیرت پر قابو پا کر وہ چہکتے ہوئے بولی۔ موبی نے جلدی سے گفٹ اس کی طرف بڑھایا، ایک پیار بھری نظر روفی کے خوشی سے جگمگاتے چہرے پر ڈالی اور مڑ کر 2 سیڑھیاں پھلانگتا نیچے اتر گیا۔ ارے، تم دونوں نے آج بڑا کمال کیا ہے، بالکل خاموش رہ کر۔ وہ اب اپنے مخصوص شوخ لہجے میں نینا اور فوزی سے مخاطب ہوئی۔ ہم نے کیا کمال کرنے ہیں، اصل کمال تو تم کرتی ہو، کیوں اس بیچارے کی درگت بنانے پہ تلی ہوئی ہو؟ سوچو ذرا، اتنے سارے کراؤڈ کے سامنے وہ بیچارہ کیا بولے گا جو 2-3 افراد کی موجودگی میں ہکلا کر بولتا ہے؟ نینا کے کہنے پر اس نے بے ساختہ بھرپور قہقہہ لگایا۔ ہاں یہ تو ہے، اپنی اب تک کی زندگی میں میں نے مووی جیسا بزدل اور شرمیلا لڑکا نہیں دیکھا، سوائے پڑھائی کے ہر کام میں زیرو ہے، پتہ نہیں کس دنیا کی مخلوق ہے۔ فوزی نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ خیر، اب ایسی بھی بات نہیں، ہمارے پورے انسٹیٹیوٹ میں سب سے لمبا قد ہے اس کا، رنگت سفید، گہری سیاہ گور، بڑی بڑی آنکھیں، بھاری مردانہ آواز، اوصاف تو سارے مردوں جیسے ہیں، بس احمق کو ہر وقت بیچارہ سا بنے رہنے کا مرض لاحق ہے۔ روفی تردید کرتے ہوئے گفٹ پیک کھولنے لگی۔ ارے واو، کتنی زبردست چیز ہے! ڈبے میں ڈائری اور پین کے ساتھ رکھا انتہائی خوبصورت شیشے کا بنا چھوٹا سا شو پیس، جس کے اندر دل بنا ہوا تھا اور وہ ایسے حرکت میں تھا جیسے واقعی دھڑک رہا ہو۔ دیکھ کر فوزی بے ساختہ بولی تو نینا اور روفی بھی دلچسپی سے دیکھنے لگیں۔ وہ لان چیئر پر بیٹھی چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے اخبار پر بھی نظریں دوڑا رہی تھیں جب شہباز صاحب کی سفید مرسیڈیز گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ لہجہ بھر کو وہ حیران رہ گئی۔ ابھی پون گھنٹہ قبل تو وہ آفس کے تھے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ اتنی جلدی وہ دوبارہ گھر لوٹ آئیں۔ گاڑی کو گیٹ سے ذرا آگے کھڑی کر کے وہ بڑی تیزی سے باہر نکلے تھے۔ چہرے کے غیر معمولی تاثرات دور سے ہی واضح تھے۔ عالیہ بیگم کچھ چونک سی گئیں۔ بھینچے ہوئے لب، کھنچے ہوئے نقوش۔ اپنی اب تک کی شادی شدہ زندگی میں عالیہ بیگم نے ان کے چہرے پر شاد و ناز ہی ایسے تاثرات دیکھے تھے۔ مبشر کہاں ہے؟ قریب آتے ہی سخت لہجے میں دریافت کیا۔ اس اچانک سوال پر وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ کالج کیا ہوا ہے؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ تمہیں صحیح طرح پتہ ہے کہ وہ واقعی کالج کیا ہوا ہے؟ اب کے لفظ چباتے ہوئے طنزیہ نظریں عالیہ بیگم کے چہرے پر گاڑ کر پوچھا گیا۔ وہ گڑبڑا گئیں۔ کیوں، کیا مطلب ہے آپ کا؟ صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی وہ کالج چلا جاتا ہے روزانہ، اب کالج کے بہانے کہاں کہاں جاتا ہے یہ تو میں خبر نہیں رکھ سکتی۔ جوان ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، کوئی ننھا بچہ تو نہیں جو میں اس کی خیر خبر رکھتی پھروں۔ دل ہی میں قیاس آرائیاں لگاتے ہوئے عالیہ بیگم نے روکھے انداز میں کہا، جب وہ بچہ تھا تب تم نے اس کی کون سی دیکھ بھال کی تھی جو اب تم سے یہ توقع رکھی جائے؟ تمہیں تو کبھی اس کی ذات میں انٹرسٹ رہا ہی نہیں۔ کیوں، کیا گل کھلایا ہے آپ کے ہونہار ثبوت نے جو آپ مجھے بلا وجہ الزام دے رہے ہیں؟ وہ بھی ساری مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اکھڑ لہجے میں بولی۔ واقعی غلطی کر رہا ہوں تمہیں الزام دے کر، الزام تو مجھے خود کو دینا چاہیے جو ہمیشہ یہ بات بھول جاتا ہوں کہ تم اس کی ماں نہیں ہو۔ وہ یکدم شکستہ سے لہجے میں بولے۔ تارا، موبی آج کالج گیا ہے کہ نہیں؟ ان کی بات پر اندر ہی اندر کھولتے ہوئے عالیہ بیگم نے پاس سے گزرتی ملازمہ سے پوچھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، وہ تو صبح سے کمرہ بند کیے بیٹھے ہیں، رات آپ لوگ تو ڈنر پر انوائٹ تھے، انہوں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا، تارا نے بتایا۔ گھر کے نوکرانے کو گھر کی مالکن سے زیادہ آگاہی ہے، گھر کے افراد کے متعلق حیرت ہے، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے ایک تیز چھپتی ہوئی نظر عالیہ بیگم پر ڈالی اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ عالیہ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پیچھے چل پڑیں۔
شہباز صاحب تیزی سے سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اوپر آئے، موبی کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر دروازے پر دستک دی۔ جواب ندارت، موبی دروازہ کھولو۔ اوپر آتے ہوئے انداز جتنا جارحانہ تھا، آواز میں وہ جارحت مقصود تھی۔ موبی بیٹا، موبی دروازہ کھولو۔ تیسری پکار پر دروازہ کھل چکا تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ الجھے بالوں، بے تحاشا سرخ آنکھوں، مزمل چہرے اور نڈھال سے حالت لیے اپنے بیٹے کو دیکھ کر چاہتے ہوئے بھی وہ سخت لہجہ ناپ نہ سکے۔ 2 قدم آگے بڑھ کر وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ترتیب و سلیقہ کمرے کو چھو کر بھی نہ گزرا تھا۔ میلی ہوتی بیڈ شیٹ کی شکنیں ناقابل شمار تھیں۔ دونوں تکیے بیڈ پر سے لڑک کر زمین پر پڑے تھے۔ اسٹڈی ٹیبل پر کتابیں اوندھی سیدھی پڑی تھیں۔ ڈائری کے صفحات پرزے پرزے ہو کر زمین پر جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ دروازے آدھی کھلی آدھی بند تھیں۔ کھڑکیوں کے پردے بے حد میلے ہو رہے تھے۔ چھت پر جالے لٹک رہے تھے۔ شہباز صاحب کی نظر جدھر جا رہی تھی، آنکھوں میں الجھن اور ناپسندیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ ماتھے پر سلوٹوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ انہیں یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کتنے عرصے بعد اپنے بیٹے کے کمرے میں آئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کمرہ ان کے صاف ستھرے، ہمہ وقت سجے سجائے گھر کا ہی حصہ ہے۔ اس کمرے سے کہیں زیادہ صاف ستھرے ان کے ملازمین کے کوارٹر تھے۔ وہ بے یقینی کسی حالت میں کمرے کی حالت دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کے لخت جگر، ان کے تمام جائیداد اور بزنس کے اکلوتے وارث کا بیڈ روم تھا، اور بیڈ روم میں موجود ان کا بیٹا کیسے اجنبی سے تاثرات لیے کھڑا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا اس بے ترتیب الجھے ہوئے کمرے کی طرح وہ بھی بے ترتیب اور الجھا ہوا ہے۔ دیکھو مائی سن، مجھے تم سے بات کرنی ہے، پلیز۔ بات لے کر فریش ہو کر ناشتہ کرنے کے بعد نیچے میرے ساتھ بیڈ روم میں آؤ، میں وہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ جس ارادے سے اس کے کمرے میں آئے تھے، اسے دیکھ کر ان کا ارادہ خود بخود ڈھہ گیا تھا۔ بہت نرم لہجے میں کہہ کر وہ اس کے کمرے سے نکل آئے، تارا، اوپر موبی کے کمرے میں جاؤ اور بہت اچھی طرح اس کا بیڈ روم صاف کرو۔ نیچے لانچ میں آ کر انہوں نے تارا سے کہا۔ اسی وقت عالیہ بیگم لانچ میں داخل ہوئی۔ اندر کے تجسس نے ان کے چہرے کو بھی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ عالیہ بیگم، آپ اپنی نگرانی میں موبی کا کمرہ سیٹ کروائیں، بیڈ شیٹ، پردے، کشن اور صوفے کے کور وغیرہ سب چینج کروائیں۔ انہوں نے عالیہ بیگم کو دیکھتے ہی ذرا سخت لہجے میں کہا۔ ہاں، میں خود سوچ رہی تھی موبی کے کمرے میں سیٹنگ چینج کروائی جائے۔ ابھی کل ہی نئے پردے اور کور سلائی کروائے ہیں۔ ندا اور ردا کے کمرے کے لیے جو پردے وغیرہ بنوائے تھے، بہت بے دل ہوتے ہوئے وہ انہوں نے موبی کے نام کیے۔ میں اپنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں، میرے لیے 1 کپ چائے کا بھجوا دیں۔ لانچ سے نکلتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ عالیہ بیگم ہوں کہتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد موبی ان کے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ آسمانی رنگ کی ٹی شرٹ اور بلیو جینس میں ملبوس، 6 فٹ 2 انچ قد کے ساتھ ان کا 19 سالہ بیٹا ان کے سامنے کھڑا تھا۔ انتہائی کم گو، ریزرو، اپنی عمر سے بڑھ کر کہیں زیادہ سنجیدہ مزاج بیٹے کو بہت عرصے بعد انہوں نے یوں توجہ سے دیکھا تھا۔ ان کے ملنے جلنے والوں میں سے اکثر لوگ باتوں ہی باتوں میں انہیں باور کراتے کہ ان کا بیٹا عام لڑکوں سے مختلف ہے، مگر انہوں نے کبھی اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ مگر آج جب کالج کے پرنسپل نے، جو ان کے دوست بھی تھے، انہوں نے ان کے آفس میں فون کر کے جو کچھ بتایا تھا، سن کر چند لمحوں کے لیے وہ منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ شہباز، میری بات کا برا مت ماننا، مگر مبشر کے بارے میں تمہیں آگاہ کرنا میرا فرض ہے۔ پڑھائی میں وہ اچھا ہے، لیکن حد سے زیادہ کمگو اور شرمیلا ہے۔ کالج میں اس کی ریپوٹیشن بہت مضحکہ خیز ہے اور انسلٹنگ ہے۔ اپنے پہ بھروسہ تو اسے ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ پرنسپل کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ مبشر کو خصوصی توجہ دو، اس کے ساتھ کوئی سائیکی پرابلم ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کل کا سارا واقعہ سنایا تھا۔ اس وقت سے اب تک شہباز اندر ہی اندر زلزلوں کی زد میں تھے۔ بیٹھ جاؤ، انہوں نے سامنے صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے مؤدب انداز میں صوفے پر ٹک گیا۔ تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ انہوں نے نارمل انداز میں پوچھا۔ ٹھیک پاپا، اس نے مختصراً کہا۔ لاسٹ سیمسٹر کب تک ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو گرفت میں لے کر بولے، جنہیں وہ اضطراب کے عالم میں مسلسل مسل رہا تھا۔ 2 ماہ بعد۔ اے لیول کے بعد آگے کیا پڑھنے کا ارادہ ہے؟ پاپا، میں ابراڈ جانا چاہتا ہوں، فار ہائر اسٹڈیز۔ اوہ گڈ، انہوں نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ تمہیں خود پہ بھروسہ ہے کہ تم بیرون ملک جا کر اکیلے رہ سکو گے؟ انہوں نے قدرے اچنبھے سے پوچھا۔ کیا مطلب پاپا؟ اس نے سر اٹھا کر حیرانی سے باپ کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ 2 سال پہلے میں نے تمہیں لندن بھیجنا چاہا تو تم نے انکار کر دیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم وہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تب میں واقعی ایڈجسٹ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب پاپا، میں نے کل رات ہی فیصلہ کیا ہے کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ یہاں سے جانا ہے یا پھر یہاں سے پڑھنے کے لیے جانا ہے؟
وہ کچھ الجھتے ہوئے بولے، پاپا دونوں ہی باتیں سمجھ لیں، کچھ مزید وجوہات بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے ڈسکرائب نہیں کر سکتا۔ بہرحال مجھے یقین ہے آپ کو میرے باہر جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بہت اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ اس کا یہ لب و لہجہ سن کر شہباز صاحب کو واقعی خوشی ہوئی تھی۔ وائی ناٹ، مجھے واقعی خوشی ہو رہی ہے، مگر بیٹا یہ جو تم نے پوشیدہ وجوہات کی بات کی ہے، اگر تم چاہو تو اپنا پرابلم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو، میں پوری طرح تمہارے پرابلم میں انٹرسٹ لوں گا، لیکن میں تمہیں مجبور ہرگز نہیں کروں گا۔ فی الحال میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں سچ سچ بتانا۔ کہتے ہوئے وہ بیڈ پر سے اٹھ کر ٹہلنے لگے۔ موبی استجابیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ کل تمہارے کالج میں فن فیئر تھا، تم نے کالج کے سارے اسٹاف، پرنسپل، مہمانوں اور تمام طلباء کے سامنے اسٹیج پر چڑھ کر کسی لڑکی سے اظہار محبت کیا۔ آج تک تم نے کبھی کسی غیر نصابی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا، فرسٹ ٹائم اسٹیج پر آئے اور یہ غیر اخلاقی حرکت کی، اور سب سے اہم بات، جس لڑکی سے تم نے اظہار محبت کیا اس کا مقصد ہی تمہیں ڈیگریڈ کرنا تھا۔ مگر میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی تم اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہو، یا پھر… بات ادھوری چھوڑ کر وہ اسے دیکھنے لگے جو بالکل سن سا بیٹھا تھا۔ شہباز صاحب کے منہ سے کل کے واقعے کا سارا احوال سن کر وہ شدید حیرت اور شرمندگی میں بیک وقت مبتلا ہو گیا۔ دیکھو، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ کل کی اس غلطی کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما تھا، مجھے ضرور بتاؤ۔ وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ پاپا، آئی ایم ریئلی سوری، بٹ آئی ایم سیریسلی ان لو ود ہر، بٹ اس نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے۔ اس نے کہا تھا میں سب کے سامنے اسے یہ سب کہوں۔ پاپا، what type of girl she is, I cannot understand۔ اس نے بے بسی سے کہا، ویری بیڈ کہ تم ایک لڑکی کے ہاتھوں پھول بن گئے۔ سیکھو بیٹا، سیکھو اس دنیا میں کس طرح اور کس انداز میں رہنا ہے، دوسروں کو سمجھنا سیکھو۔ مجھے آج بہت دکھ اور پچھتاوا ہوا ہے، میں تم پر توجہ نہیں دے سکا۔ میری تمام جائیداد کے وارث تم ہو، میرے بزنس کو آگے جا کر تم نے سنبھالنا ہے، میرا سب کچھ تم ہو۔ اپنے اندر اعتماد پیدا کرو، تم کسی سے کمتر نہیں ہو، تمہاری شکل و صورت، ظاہری شخصیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ذرا آئینے میں خود کو غور سے دیکھنا، تمہارے بیک گراؤنڈ مضبوط اور قابل رشک ہے، تم شہر کے بہت بڑے بزنس مین کے اکلوتے بیٹے ہو۔ بچپن میں تمہیں جو نارسائیاں اور محرومیاں ملی ہیں وہ میری کوتاہی کی وجہ سے ہیں۔ تم خود میرے احساسات کی زبان کو سمجھو۔ ایک ایسا باپ جسے تم سے بے حساب محبت ہے، مگر وہ کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکا، تم اس باپ کو معاف کر کے اپنی شخصیت خود تعمیر کرو۔ بہتر ہے کہ تم اس لڑکی کو فراموش کر دو۔ اس واقعے کے بعد تمہیں اس کی اصلیت کا تو پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ ان کی اس بات پر اس نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ یہ جو ایک ہی رات میں تم نے ابراڈ جانے کا سوچ لیا ہے، اس سے تمہارے اندر کی تبدیلی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ آج تو کالج سے چھٹی کر لی ہے، کل پورے کانفیڈنس سے کالج جانا۔ یس پاپا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ اب جاؤ اور سب کچھ بھلا کر زندگی کو ایک نئے رخ سے دیکھو۔ یوں ترسی اور احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنی خوشیوں کو ضائع مت کرو۔ تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، صرف وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ فطری پدرانہ شفقت لہجے میں سموئے کہہ رہے تھے۔ موبی کے چٹخے اعصاب بہت زیادہ ذہنی حلفشار سے گزرنے کے بعد دھیرے دھیرے پرسکون ہونے لگے۔ وہ ایک ممنون اور تشکر آمیز سی نظر باپ پر ڈالنے کے بعد باہر نکل گیا۔ میرے بیٹے کو کسی سائیکیٹرسٹ کی نہیں، میری ضرورت ہے، اسے توجہ کی ضرورت ہے، وہ دل میں سوچ رہے تھے جب عالیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا آپ مجھے اس قابل سمجھیں گے کہ میں مبشر کا مسئلہ جان سکوں؟ اندر آتے ہی وہ چپتے ہوئے انداز میں بولی، عالیہ بیگم، آپ سے مسئلہ شیئر کرنے کا فائدہ تو بالکل نہیں، البتہ نقصان ضرور ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی یہ میرا اور مبشر کا مسئلہ ہے، آپ اس میں دخل نہ دیں۔ آپ نے تو ہمیشہ اس سے نفرت ہی کی ہے، وہ جب بھی عالیہ بیگم سے غصے میں بات کرتے تم سے آپ پر آ جاتے۔ اب آپ کا بیٹا مٹی کا مادو ہے تو آپ اس کا الزام مجھے ہی کیوں دیتے ہیں؟ وہ سلگتے لہجے میں بولی، عالیہ بیگم، میں اس موضوع پر آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں آفس جا رہا ہوں اور شام کو آنے کے بعد میں سب سے پہلے مبشر کا کمرہ چیک کروں گا جس کی آپ کو سیٹنگ کرنی ہے۔ چبا چبا کر لفظ ادا کرتے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ عالیہ بیگم انگاروں پر لوٹنے لگیں۔ اے آہستہ چلا، آہستہ گرائے گی، بوڑھی دادی کو ہڈیاں توڑوائے گی میری۔ دادی جان بائک کی سیٹ پر دونوں طرف ٹانگیں لٹکائے بیٹھی اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے چلا رہی تھیں، جبکہ اس پر ان کی چیخو پکار کا ذرا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ رفتار میں کمی کیے بغیر وہ مست سی بائک چلا رہی تھی۔ سنتی بھی ہے کہ بیری ہو گئی ہے، آہستہ کر موٹر کو۔ اب دادی جان نے اسے کندھے سے ہلاتے ہوئے کہا،
بس دادی جان، یہ آ گیا ہمارا گھر، اس نے زن سے بائک گیٹ کے آگے کھڑی کرتے ہوئے کہا۔ بائک کا ہارن سن کر چوکیدار نے تیزی سے گیٹ کھولا۔ وہ بائک کو اڑاتے ہوئے پورچ میں آ رکی۔ آہا، آج تو دادی جان نے خوب ہواؤں کی سیر کی ہوگی، برآمدے کی سیڑھیاں اترتے احمد نے کہا۔ آ گئی دادی جان؟ پیچھے سے نازی اور فوزی بھی لپکی۔ ہاں آ گئی، میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں، خیر خیریت سے گھر پہنچا دیا۔ میری تو توبہ، جو آئندہ اس کے ساتھ بیٹھوں۔ دادی جان کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے برآمدے کی جانب بڑھیں۔ دادی جان کو اپنی دیرینہ اور عزیز سہیلی کی عیادت کے لیے جانا تھا۔ شکیل صاحب اور عقیل صاحب اپنی اپنی گاڑیاں لے کر صبح چلے گئے تھے اپنے اپنے آفس۔ ایک گاڑی ورک شاپ پر تھی، نورین بیگم کو شاپنگ کے لیے جانا تھا، سو چوتھی گاڑی وہ لے کر گئی تھیں، لہٰذا مجبوراً وہ روفیہ کے بے حد اصرار پر اس کے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئیں۔ جاتے ہوئے تو دادی جان کا پورا خیال رکھتے ہوئے اس نے نارمل سپیڈ رکھی تھی، مگر واپسی پر اس نے بائک اڑائی تھی۔ 17 برس کی ہو گئی ہے، مگر عقل نام کو نہیں۔ دوسری لڑکیاں بھی تو ہیں، اس کو تو اس کے باپ نے بگاڑ دیا ہے۔ بھلا لڑکی ذات کو بائک لے کر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تخت پر بیٹھ کر دادی جان مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ دادی جان، آپ کو تو فخر ہونا چاہیے، ایسی فینٹاسٹک اور حرفن مولا لڑکی آپ کی پوتی ہے، پورے کالج میں اس کی دھوم مچی ہے۔ بیچاری فوزیہ بھرپور انداز میں روفیہ کے حق میں بول رہی تھی۔ پڑھائی، تقریروں، مباحثوں اور کالج کے دیگر مقابلوں اور کھیلوں میں آگے آگے ہونے تک تو ٹھیک ہے، مگر ہر وقت لڑکوں جیسا لباس پہنے اچھل کود کرتے بائک اڑاتے پھرنا، وہ بھی اتنا نڈر ہو کر، لڑکیوں کی ایسی عادتوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ جوس کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے دادی جان سنجیدگی سے کہہ رہی تھیں۔ نازی، فوزی اور احمد نے معنی خیز نظروں سے روفی کی جانب دیکھا۔ وائٹ کلر کی جینس کے اوپر ریڈ کلر کی شرٹ پہنے، شولڈرز تک آتے اسٹیپ کٹنگ بالوں کو کیچر میں قید کیے، وہ بڑی بے فکری سے برآمدے کے ستون کے درمیان بنی ریلنگ پر بیٹھی ٹانگ جھلا رہی تھی، جیسی دادی جان اس کے بارے میں نہیں، کسی اور کے بارے میں اظہار خیال کر رہی ہوں۔ کل ٹیسٹ ہے ہمارا فوزی، تم نے تو خوب تیاری کر لی ہوگی، میں اسٹڈی کے لیے جا رہی ہوں۔ روفی کہہ کر ریلنگ پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو تم سب بھی جا کر ٹیسٹ کی تیاری کرو، روفیہ ذرا خولا کو میرے پاس بھیجنا۔ اچھا دادی جان، وہ کہہ کر اندر کی جانب بڑھی۔ خولا آپا کہاں ہیں آپ؟ وہ بآواز بلند پکارتے ہوئے کچن کی جانب آئی۔ خولا آپا موسمی پھل اور سبزیاں فریزر میں رکھ رہی تھیں، آپ کو دادو جانی بلا رہی ہیں، اس نے ٹوکری میں سے خوبانی اٹھاتے ہوئے پیغام دیا۔ ارادے ٹھیک ہی ہیں نا؟ وہ اس کی تیز رفتاری پر چوٹ کرتے ہوئے بولی۔ فی الحال تو دودھ، چینی پتی ہڑپ کرنے آیا ہوں، وہ بھی اتنی مقدار میں کہ سب چیزیں ایک کپ میں سمیٹ جائیں۔ تبھی احمد کچن میں داخل ہوا۔ اس نے پتیلی میں دودھ ڈال کر برنر رکھا اور شیلف میں سے چینی اور پتی کے ڈبے نکالنے لگا۔ ویسے خولا آپ اور ہانسامہ کی ہیلپ کر کر کے تم کافی ایکسپرٹ ہو گئے ہو، مجھے تو ابھی تک چیزوں تک کا صحیح طرح پتہ نہیں۔ اگر کبھی ایمرجنسی میں مجھے خود چائے بنانا پڑ جائے تو یقیناً کم سے کم 1 گھنٹہ تو ضرور ہی لگے گا۔ پہلے آپ بامشکل تمام اشیاء تلاش کریں گی، اگر پتہ ہوا کہ چائے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد چائے بنانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے کوئی کتاب ڈھونڈیں گی، کتاب سامنے رکھ کر چائے ضرور بنا لیں گی، مگر بنانے کے بعد پہلا گھونٹ لینے کے بعد ہی دوبارہ بنانے سے توبہ کر لیں گی۔ اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ کر احمد نے سارا نقشہ کھینچ دیا۔ نہیں، خیر اب ایسی بات بھی نہیں ہے، میں 1-2 دفعہ فوزی کو چائے بناتے ہوئے دیکھا ہے میں نے۔ میرا خیال میں چائے بنانے کے مختلف طریقے ہیں۔ فوزی چائے بناتے ہوئے پہلے پانی اور پتی ابالتی ہے، جبکہ تم… ہاں، اپنی اپنی پسند کی بات ہوتی ہے، مجھے پانی مکس چائے پسند نہیں، اس لیے میں ایسے بناتا ہوں۔ احمد نے بھی اس کی بات کاٹی۔ ویسے چائے تم بناتے بہت اچھی ہو، ایسا کرو 1 کپ میرے لیے بھی بنا دو۔ پہلے کہنا تھا نا، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ 1 کپ مزید دودھ کیتلی میں ڈالا۔ ویسے کچن کی قسمت آج کیوں کر جاگی ہوئی ہے کہ آپ نے یہاں قدم رنجا فرمایا؟ وہ کچھ اکتائے ہوئے انداز میں بولا۔ میں تو خولا آپا کو بلانے آئی تھی، مگر تم اتنے روڈ کیوں ہو رہے ہو؟ ماتھے پر شکنے سے جا کر بولا۔ میری کیا مجال آپ کے سامنے روڈ ہونے کی؟ بس آپ کی یعنی باتیں دماغ دبا دیتی ہیں۔ وہ مسکراہٹ دانتوں تلے دبا کر بولا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اور ہاں سنو، نکلتے نکلتے وہ واپس مڑی۔ چائے پی کر ٹیلر کے پاس جانا ہے اور میرے کپڑے لے آنا۔ آنٹی آج شاپنگ کے لیے گئی ہیں، مگر مجھے ان سے کہنا یاد نہیں رہا۔ جی اچھا جناب، کوئی اور حکم؟ وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ بے نیازی سے کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اف، یہ لڑکی اور اس کے احکام شاہی، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔
فوزی فوزی پلیز جلدی آؤ، مجھے آج جلدی گھر جانا ہے۔ کالج گیٹ کے سامنے بائک پر سوار وہ چیخ چیخ کر فوزی کو آوازیں دے رہی تھی، جو نینا کے ساتھ زور و شور سے باتوں میں مصروف تھی۔ گھر تو جانا ہی ہے، آخر تمہیں اتنی جلدی کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اس کے پیچھے بائک پر سوار ہوتے ہوئے فوزی نے پوچھا۔ کوئی جواب دیے بغیر روفی نے بائک گیٹ سے باہر نکالی اور سڑک پر آتے ہی فل سپیڈ پر چھوڑ دی۔ ارے وہ نینا، وہ مووی کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ روفی کو یکدم یاد آیا، بس یہی کہ اتنے سنگین مذاق کے بعد بھی اس کی صحت پر ذرا اثر نہیں پڑا، بالکل پہلے جیسا ہے، نہ منفی اثر نہ مثبت، کوئی خاص رزلٹ نہیں نکلا۔ اس پر کیا اثر ہونا تھا، کس قدر بور ہے وہ مٹی کا مادو، وہ بیزاری سے بولی۔ روفی ڈاگ ذرا دیکھ کے۔ سڑک پر نہ جانے کہاں سے کتا آ گیا تھا۔ روفی جو اپنے ہی دھیان میں بائک چلا رہی تھی، اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ بائک کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کتا تو چکما دے کر سڑک کراس کر گیا، مگر وہ دونوں بائک سمیت زمین بوس ہو چکی تھی۔ شہباز حسن کی پہلی شادی سفینہ بیگم سے ہوئی تھی، جو کہ خالصتاً ان کی ماں کی پسند تھی۔ شہباز حسن کی والدہ کو اپنی بھانجی سفینہ بچپن ہی سے بہت پسند تھی۔ ابھی دونوں بچوں نے نوعمری میں قدم رکھا ہی تھا کہ دونوں کی اعلانیہ منگنی کر دی گئی۔ اس وقت شہباز حسن کو اس منگنی اور رشتے پر بالکل بھی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اپنے والدین کی خوشی میں خوش تھے۔ سفینہ فطری طور پر ریزرو اور شرمیلی طبیعت کی مالک تھی۔ نوخیز عمر میں ہی دل کی سرزمین پر بوئے ہوئے محبت کے بیج سے ننھی منھی کونپلیں پھوٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ محبت کی راہوں میں وہ انجانے میں ہی بہت دور تک نکل گئی تھیں۔ گریجویشن کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ کر وہ پوری یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ گھریلو امور سیکھنے میں مگن ہو گئیں۔ ان دنوں شہباز حسن اپنی تعلیم کے آخری مراحل سے گزر رہے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے والد کے بزنس کو سنبھال لیا۔ اب تک کی زندگی میں شہباز حسن نے جو چاہا تھا پایا تھا، بلکہ بن مانگے بن چاہے انہیں زندگی کی سب آسائشیں اور خوشیاں حاصل تھیں۔ زندگی میں موڑ تب آیا جب آفس جوائن کرنے کے بعد سیکرٹری کی سیٹ کے لیے نئے سرے سے انٹرویو لیے۔ آفس کی پچھلی سیکرٹری شادی کے بعد جاب چھوڑ چکی تھی۔ سفید رنگر شانوں تک آتے سیاہ ریشمی بالوں والی پرکشش جاذب نظر نقوش والی عالیہ نے انہیں انٹرویو کے دوران ہی کافی حد تک متاثر کر لیا۔ ایم اے انگلش کے ساتھ چند کمپیوٹر کورسز کے علاوہ اس کی چمکتی آنکھوں میں ایک خاص کشش اور شوخی سی تھی، جس نے شہباز حسن کو اسی وقت فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ وہ اسے ہی اپنی سیکرٹری بنائیں گے۔ حالانکہ کئی لڑکیاں اس سے زیادہ کوالیفائڈ تھیں، عالیہ بلا شبہ ذہین ثابت ہوئی تھی۔ چند ہفتوں میں ہی شہباز حسن اس کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ غیر محسوس طریقے سے ان دونوں کے درمیان دوستی اور کس حد تک بے تکلفی کا تعلق پیدا ہو گیا۔ عالیہ کے والد فوت ہو چکے تھے، اس سے چھوٹے دو بھائی اور بھی تھے، اور ان کی مالی پوزیشن ایسی نہ تھی کہ تینوں بچوں کو اچھی کفالت نہ ہو سکتی۔ اس کے باپ کا کاروبار اس کے چچا اور تایا بخوبی سنبھال رہے تھے۔ عالیہ شوقیہ جاب کر رہی تھی، نہ جانے کب یہ تعلق محبت میں بدل گیا۔ اس کا ادراک ہی انہیں تب ہوا جب گھر میں ان کی شادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ عجیب سی الجھن اور شش و پنج میں مبتلا ہو گئے۔ اپنے ان احساسات کا اظہار انہوں نے عالیہ سے کیا تو وہ ہنس پڑی۔ میں تو بہت شروع سے اس بات سے آگاہ ہوں کہ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، اور آپ بھی مجھے پسند کرتے ہیں، مگر آپ کی منگنی کی وجہ سے میں خاموش رہی۔ شہباز حسن کو عالیہ کے جذبات کا کچھ اندازہ تو تھا، اس کے اظہار نے انہیں مطمئن کر دیا۔ اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں شادی کروں گا، اب تو صرف تم سے۔ اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر انہوں نے یقین دلایا۔ آپ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، اب یہ کیسے ممکن ہے؟ عالیہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، نو پرابلم، میری زندگی ہے، اور زندگی کی ہمسفر چننے کا مجھے پورا حق ہے۔ ماما جان کو منانا مشکل ہے، مگر مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گی۔ انہوں نے بہت اعتماد سے کہا، اور جب اتنے ہی اعتماد سے بات انہوں نے جہاں آرا بیگم سے کی تو وہ چند لمحے ششدر سی بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھی گئیں۔ شہباز، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہراسے چہرے کے ساتھ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ امی جان، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ میں حقیقتاً عالیہ کو پسند کرتا ہوں، اور اسی سے… چپ ہو جاؤ شہباز، میں کچھ سننا نہیں چاہتی۔ وہ چکراتے سر کو ہاتھوں میں پکڑ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے گرج کر بولی۔ ان کی حالت دیکھ کر شہباز حسن پریشان ہو گئے۔ امی جان، یہ پانی لیں۔ انہوں نے گلاس میں پانی ڈال کر ان کی جانب بڑھایا۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارے ہاتھ سے پانی، تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اس قدر شدید رد عمل کی شہباز حسن کو امید نہ تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ چند دن بعد جہاں آرا بیگم کی حالت سنبھلی تو انہوں نے دوبارہ بات چھیڑی اور اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ عالیہ میری شدید ترین خواہش ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے اس شرط پر اسے عالیہ سے شادی کی اجازت دی کہ فی الحال خاندانی وقار کے لیے مجبوراً ہی صحیح صحرا سے جا کر سفینہ کو بیاہ لانا چاہیے، کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔
یہ بات شہباز حسن نے عالیہ سے کی تو وہ دل ہی دل میں کھول کر رہ گئی۔ بظاہر اس نے خوشی سے یہ فیصلہ قبول کیا، مگر اندر ہی اندر بہت منصوبے پنپنے لگے۔ وہ شہباز حسن کو صرف اپنا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس دن سفینہ شاہدہ بھابی اور اپنی چھوٹی بہن عدیلہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی تھی۔ شہر کے مشہور بوتیک میں داخل ہو کر وہ بڑی مگن سی کپڑوں میں ویرائٹی دیکھ رہی تھی۔ ریڈی میڈ، جدید ڈیزائن اور خوبصورت رنگوں کے امتزاج والے سوٹوں میں سے چوائس کرنا خاصا مشکل کام لگ رہا تھا۔ عالیہ، پنک کلر تم پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ اس پر کام بہت زیادہ تو کیا ہوا ہے۔ شادی کے بعد عموماً لڑکیاں کامدار کپڑے ہی پہنتی ہیں۔ مانوس سی آواز سن کر سفینہ نے چونک کر اپنے پیچھے دیکھا تھا۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ بلا شبہ وہ شہباز تھے۔ وہ دنگ سی رہ گئیں۔ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ کھڑے وہ ارد گرد سے بے نیاز اس سے محو گفتگو تھے۔ اندر کہیں بجلی گری تھی۔ آنکھوں میں یکدم چھا جانے والی دھند کی وجہ سے دونوں کے چہرے غیر واضح تھے۔ کانوں میں ہوتی سائیں سائیں میں ان کی آوازیں بھی گٹ مٹ ہو رہی تھیں۔ البتہ لڑکی کی کھنکدار ہنسی کی آواز واضح تھی۔ سفینہ ایک ہی جگہ جامد ہو گئی ہو۔ کچھ پسند تو کرو۔ شاہدہ بھابی بھی نہ جانے کہاں سے پھرتی پھراتی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ بھابی، مجھے کچھ نہیں لینا، پلیز مجھے گھر لے چلیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ شاہدہ بھابی حیران سی اسے دیکھتے ہوئے عدیلہ کو بلانے لگیں۔ گھر آ کر کمرہ بند کیے وہ بے تحاشا روتی رہی۔ گھر میں کسی سے بات کرنے کے بجائے اس نے جہاں آرا بیگم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیلی فون پر نمبر ملاتے ہوئے اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ جہاں آرا بیگم ساری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ سفینہ کا دل پاتال میں گرنے لگا۔ دیکھو بیٹی، جو تم نے دیکھا صحیح دیکھا، مگر ابھی کسی سے بات نہ کرنا، میں خود آ رہی ہوں تمہارے پاس۔ انہوں نے کہہ کر ٹیلی فون بند کر دیا۔ انہوں نے ذرا سی بھی تو تردید نہیں کی تھی۔ تو کیا خالہ جان سب جانتی تھیں؟ پھر بھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر جہاں آرا بیگم نے آ کر جس انداز میں بات کی، سفینہ کو خاموش ہونا پڑا۔ محبت اصولی چڑھ چکی تھی۔ اب اسے اپنا وجود قربان کرنا تھا رشتوں اور خاندانی وقار پر۔ شادی میں ایک ہفتہ تھا اور وہ سخت بیمار ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے وجہ ڈپریشن کہا تو سب اس کے ڈپریشن کی وجہ پوچھ پوچھ کر تھک گئے، مگر وہ کچھ نہ بتا سکی۔ جس دل پر وہ حکومت کرنا چاہتی تھی، وہاں پہلے ہی کوئی اور قابض تھی۔ جن آنکھوں میں وہ اپنی محبت کی شمعیں دیکھنا چاہتی تھی، ان میں کسی اور کی محبت کی قندیلیں روشن تھیں۔ جس گھر کی وہ مالکن بن کر جا رہی تھی، اس کے حصے دار کو خود اپنے ہاتھوں سے لانا تھا۔ یہ آگاہی، یہ دکھ، یہ کرب و اذیت کس قدر جان لیوا تھی، وہ کس طرح بیان کر سکتی تھی؟ بھلا کس طرح؟ احمد ولا کے 2 پوشن تھے، جس میں احمد علی مرحوم کے 2 بیٹے رہائش پذیر تھے۔ حد بندی کے لیے دونوں پوشن کے درمیان 4 فٹ اونچی دیوار تھی۔ دونوں پوشن میں آمد و رفت کے لیے دیوار میں لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ نصب کر دیا گیا تھا۔ شکیل احمد اور عقیل احمد کے درمیان محبت و اتفاق مثالی تھا، اور اس زنجیر کی اگلی کڑیاں ان کی اولادیں تھیں۔ شکیل احمد کے 2 بیٹے عدیل اور نبیل تھے، اور ایک بیٹی روفیہ تھی۔ ان کی بیگم نورین روفیہ کی پیدائش کے وقت 2 گھنٹوں بعد وفات پا گئی تھیں۔ شکیل احمد آج تک ان کی یادوں سے دل آباد کیے ہوئے تھے۔ عدیل حصول تعلیم کے لیے امریکہ میں تھا۔ نبیل میڈیکل کے 3rd ایئر میں تھا، جبکہ روفیہ A لیول کر رہی تھی۔ عقیل احمد کی بھی 3 ہی اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی فوزیہ، جو کہ روفیہ کے ساتھ ہی A لیول میں تھی، اس سے چھوٹا عمر، جو O لیول کر رہا تھا، اور سب سے چھوٹی نازیہ، جو کہ کلاس 7 کی طالب علم تھی۔ خولا آپا شکیل احمد کے پوشن میں ان کی انیکسی میں رہتی تھیں۔ خولا آپا کا اکلوتا بیٹا واجد شکیل احمد کے چیمبر میں منشی تھا۔ موٹر سائیکل کے حادثے کے باعث واجد اور اس کی بیوی موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ خولا آپا اور واجد کا 3 سالہ بیٹا اس دنیا میں بے یار و مددگار رہ گئے تھے۔ واجد چونکہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا، لہٰذا اس کی وفات کے بعد رہائش کا مسئلہ خولا آپا کے سامنے تھا۔ شکیل احمد نے انہیں مستقل اپنے ہاں رہنے کو کہا۔ گھر میں انہیں پورا احترام حاصل تھا۔ نئی جنریشن تو اس قدر ان کی گرویدہ تھی کہ دادی جان کے برابر کا ہی درجہ انہیں دیتی۔ ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانوں کو دونوں گھرانوں میں پسند کیا جاتا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی فرمائش کرتا اور وہ باہوشی ہر ایک کی فرمائش پوری کرتی۔ حالانکہ گھر میں ہنگامہ بھی تھا۔ فارغ اوقات میں دادی جان کے ساتھ ان کی بالکل سہیلیوں جیسی گپ شپ رہتی۔ ان کا پوتا احمد اچھے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم رہا تھا اور اب انجینئرنگ کے 1st ایئر میں تھا۔ احمد کے ساتھ سب کا رویہ کزنز جیسا تھا۔ کبھی کسی نے اپنی کسی بات یا حرکت سے اسے احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ ان سے کمتر ہے۔ اس خوشحال اور مطمئن گھرانے کو صرف ایک دکھ تھا، اور وہ تھا نورین بیگم کی 14 سال موت کا۔ دادی جان کی وہ سگی بھتیجی بھی تھیں۔ شکیل احمد کی ان کے ساتھ لو ارینج میرج تھی۔
بہت سے عزیزوں نے مشورہ دیا کہ بچوں کی خاطر سے ہی وہ دوسری شادی کر لیں، مگر ان کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ بن ماں کی ننھی سی بچی روفیہ کو سب نے ہی بھرپور توجہ اور محبت دی۔ دادی جان کو ہر لمحہ اس کا خیال رہتا، خصوصاً شکیل صاحب کی وہ بے تحاشا لاڈلی تھی۔ ان کے تینوں بچوں میں روفیہ کی شکل زیادہ ماں پر تھی۔ اکثر باپ بیٹی نورین بیگم کی یادوں کی محفل سجا کر بیٹھ جاتے۔ مبشر کی پیدائش کے بعد سفینہ نے خود کو مکمل طور پر اس کی ذات میں گم کر لیا تھا، جہاں آرا بیگم کی اچانک موت نے اسے بالکل اکیلا کر دیا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں وہ بھولائی بھولائی سی پھرتی۔ عالیہ سے شادی کے بعد صرف مبشر کی واحد کشش تھی اس گھر میں، جو شہباز حسن کو کبھی کبھار کھینچ لاتی۔ انہوں نے عالیہ کو علیحدہ فلیٹ لے کر دیا تھا، ایک تو جہاں آرا نے اجازت نہیں دی تھی کہ عالیہ اس گھر میں آئے، دوسرا خود عالیہ کے لیے سفینہ کا وجود ناقابل برداشت تھا۔ سفینہ بیگم کی خدمات کا دائرہ اپنے سسر اس گھر اور بیٹے کے گرد تھا۔ شوہر کے حوالے سے جو سپنے وہ آنکھوں میں سجا کر آئی تھیں وہ خاک ہو چکے تھے۔ آنکھیں اب ویران تھیں اور دل کی زمین پر دھول اڑتی تھی۔ مبشر کے وجود نے ان کے اندر نئی توانائی اور زندگی کی امنگ بھر دی تھی۔ آفس سے فارغ ہو کر شہباز حسن سیدھے عالیہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ان کا ہنی مون ٹرپ بھی عالیہ کے ہمراہ ہی ہوا تھا۔ مبشر کی پیدائش کے بعد جب شہباز صاحب اس سے ملنے کے لیے اکثر و بیشتر ارائیں ہاؤس جانے لگے تو عالیہ کو پتنگے لگ گئے۔ وہ جو منصوبے بنائے بیٹھی تھی کہ 5 سال سے پہلے ماں نہیں بنے گی، اب ماں بننے کے لیے بے چین ہوگی۔ وہ شہباز صاحب کی توجہ صرف اپنے تک ہی چاہتی تھی۔ ہمیں ننھی پری کا تحفہ دینے پر آپ کیا تحفہ لیں گی؟ ردا کی پیدائش پر شہباز صاحب نے ردا کو بازوؤں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ہر صورت آرائیں ہاؤس جانا ہے، بس اور کچھ نہیں چاہیے، عالیہ نے ضدی لہجے میں کہا۔ مگر وہاں تو تم خود نہیں جانا چاہتی تھیں، اب وہاں کا ارادہ بن گیا ہے تو میرے لیے تو ایک طرح سے خوشخبری ہے۔ ایک ٹانگ ادھر اور دوسری ٹانگ ادھر سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ سب سے زیادہ سہولت کھانے کی ہو جائے گی۔ ادھر کک کے ہاتھ کے کھانے اور ہوٹلنگ کر کر کے میں اکتا گیا ہوں۔ سفینہ کے ہاتھ میں امی جان کے ہاتھ سے بڑا ذائقہ ہے، بہت لذیذ کھانے بناتی ہے۔ میں اس کے ساتھ جنت میں بھی رہنا پسند نہیں کروں گی۔ میرا کہنے کا مطلب ہے آپ سفینہ کو ادھر فلیٹ میں چھوڑ دیں اور مجھے ادھر لے جائیں۔ وہ درشتی سے بولی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، ہمارے سارے خاندان میں سفینہ کو ہی بہت تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ سفینہ کا حوصلہ ہے جو اس نے باہوشی مجھے تمہیں سونپ دیا ہے۔ اس کے میکے والے اس کا یہاں رہنا قبول نہیں کریں گے۔ ان کے لیے تمہارا وہاں جانا بھی قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ میرے لیے تم بہت کچھ ہو، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، عالیہ ہکا بکا رہے گی؟ مجھے لگتا ہے آپ خود ہی نہیں چاہتے کہ مجھے آپ کے خاندان میں باعزت مقام ملے۔ کچھ انتظار کرو، آہستہ آہستہ تمہاری حیثیت خود ہی قبول کر لی جائے گی۔ اور کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ میں مکمل طور پر تمہارا ہوں؟ انہوں نے نرمی سے کہا، نہیں ہے، آپ مکمل طور پر میرے۔ آپ کی زندگی میں مبشر اور سفینہ بھی ہیں، کیوں بھول جاتے ہیں آپ اس حقیقت کو؟ وہ چیخ کر بولی، تمہیں ہو کیا رہا ہے؟ سفینہ کی حیثیت تم سے زیادہ مضبوط ہے، وہ میرے بیٹے کی ماں ہے۔ شہباز حسن کے اس جملے نے عالیہ کو آسمان سے زمین پر پٹک دیا تھا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ چند لمحے انہیں دیکھتی رہی۔ اس کے بعد عالیہ نے تہیہ کر لیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سفینہ کو ان کی زندگی سے نکال کر دم لے گی۔ بیٹے کے لیے وہ پیروں مریدوں تک کے پاس جانے لگی، مختلف ادویات استعمال کرنے لگی، مگر یک کے بعد دیگرے 2 مزید بیٹیوں کے بعد وہ مایوس ہو گئی۔ اوپر تلے کی 3 بیٹیوں کی پیدائش نے اس کی جسمانی ساخت پر بھی کافی اثرات ڈالے تھے۔ اس دوران شہباز صاحب میں یہ تبدیلی آئی کہ وہ پہلے سے زیادہ ارائیں ہاؤس جانے لگے۔ بیٹوں بیٹے کی شرارتوں، ذہین اور معصوم باتوں کے علاوہ پرسکون صاف ستھرا گھر کا ماحول بھی انہیں اپنی جانب کھینچتا۔ عالیہ شدید چڑچڑے پن کا شکار ہو چکی تھی۔ اپنے عزائم میں مسلسل ناکامی کی وجہ سے وہ ہلکان ہو کر رہ گئی تھی۔ بچیوں کو سنبھالنے کے لیے آیا کا مستقل انتظام تھا، پھر بھی گھر بد نظمی کا شکار تھا۔ پہلے تو کبھی کبھار وہ خود کھانا بنانے کی زحمت کر لیتی، مگر اب کچن میں جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ بیجا دوائیوں کے استعمال نے اس کی صحت کو بری طرح متاثر کیا تھا، جس کی وجہ سے اکثر وہ پرہیزی کھانے تیار کرواتی۔ مجبوراً شہباز حسن باہر ہی کھانا کھا لیتے، کیونکہ خانسامہ کے بنے کھانے بھی انہیں شدید ناپسند تھے۔ انہوں نے یہ حل سوچا کہ لنچ اور ڈنر آرائیں ہاؤس میں کرنے لگے۔ عالیہ کے لیے یہ بھی مقام شکر تھا کہ ڈنر کے بعد وہ واپس اس کے پاس آ جاتے، مگر ان کے رویے میں عالیہ کے لیے پہلے جیسے گرم جوشی نہیں رہی تھی۔ زندگی ایک روٹین کا شکار ہو گئی تھی۔ سفینہ کے اندر محبتوں اور چاہتوں کا جو جہاں آباد تھا، اس کا مرکز اب مبشر ہی تھا۔ وہ اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی، اسکول کا ہوم ورک، اسٹڈی خود کرواتی،
غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے اس کا حوصلہ بڑھاتی۔ نتیجہ A+ نکلا۔ وہ ہر سال کلاس میں اول پوزیشن لیتا۔ اس کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی رہتا۔ مبشر مکمل طور پر سفینہ کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ہر خواہش، ہر ضد سفینہ سے کہنے کا عادی تھا۔ شہباز صاحب خود سے اس کے لیے چیزیں، کپڑے، کھلونے، جوتے وغیرہ لے آتے تو ٹھیک، ورنہ مبشر نے کبھی ان سے فرمائش نہ کی تھی۔ اسے اس بات کا احساس بھی ہوتا تھا کہ ان کی فیملی نارمل فیملیز جیسی نہیں ہے، عام بچوں کی طرح۔ اس کی بھی بہنیں تھیں، مگر کبھی کبھار مہمانوں کی طرح آتی اور اجنبیوں کی طرح چلی جاتی۔ سفینہ ان سے بہت اچھا سلوک روا رکھتی، جبکہ مبشر اگر کبھی شاذ و نادر شہباز کے ساتھ عالیہ کے ہاں چلا جاتا تو اس کا رویہ پل پل گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا۔ شہباز صاحب سامنے ہوتے تو بہت مہربان لہجے میں بات کرتی، اگر ادھر ادھر ہو جاتے تو عجیب طنزیہ اور غصیلا لہجہ اپنا لیتی، ایسی ہونہار نظروں سے دیکھتی کہ پل بھر کو وہ سہم سا جاتا۔ سفینہ بظاہر تو بالکل مطمئن اور خوش نظر آتی، مگر اندر ہی اندر غم اسے چاٹتا رہتا۔ اپنے معصوم ارمانوں اور خوابوں کے یوں بے خبری میں اجڑنے کا دکھ ہی تھا۔ دماغ کی شریان پھٹ جانے سے بالکل اچانک اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ شہباز حسن کو دل کے اندر ہوتی کنمن بارش نے شرزر بھی کیا اور کبھی نہ ختم ہونے والے پچھتاوے کا تحفہ بھی دیا۔ اب تک کی شادی شدہ زندگی میں انہیں یاد نہیں تھا کہ کبھی سفینہ نے ان سے کوئی گلہ، کوئی شکوہ کبھی کیا ہو، اپنے حق کے لیے لڑی ہو، کوئی فرمائش کی ہو۔ وہ ان کی زندگی میں کیا تھی اور کہاں تھی؟ اس کی موت کے بعد شہباز حسن پر آگاہی کے کئی در وا ہوئے تھے۔ جہاں تک عالیہ کا تعلق تھا، اسے ایسے لگا جیسے کسی نے غیبی امداد کی ہو۔ سفینہ کی وفات کے 15 روز بعد وہ آرائیں ہاؤس شفٹ ہو گئیں۔ سفینہ کا 40واں گزرا ہی تھا کہ اس نے سب سے پہلے گھر کی سیٹنگ چینج کی۔ وہ اس گھر پر صرف اپنا تسلط اور اثر دیکھنا چاہتی تھی۔ سفینہ کی الماری سے اس کے کپڑے نکال کر عالیہ بیگم نے نوکرانیوں کو دے دیے۔ اس کے بیڈ روم کا فرنیچر چینج کروا کے اسے ردا اور ندا کا بیڈ روم بنا دیا۔ اس کے آرائیں ہاؤس میں آمد نے سب سے زیادہ مبشر کو متاثر کیا۔ یوں اچانک ماں کی جدائی نے اسے ہراسا اور پریشان کر دیا۔ پاگلوں کی طرح راتوں کو اٹھ کر وہ چیخ چیخ کر سفینہ کو بلاتا۔ شہباز حسن اس صورتحال پر بہت پریشان تھے۔ عالیہ نے شہباز حسن کی غیر موجودگی میں مبشر کو ذہنی اور جسمانی طور پر ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ وہ اکثر اسکول سے غیر حاضر رہنے لگا۔ یوں حالات کی کایا پلٹ نے اسے ششدر کر دیا تھا۔ 10 سال کی عمر میں وہ حالات کو سمجھنے اور سمجھوتہ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ عالیہ سارا دن چھوٹی چھوٹی بے بنیاد باتوں پر اسے ڈانٹتی رہتی۔ روزانہ کی 1-2 دفعہ کی پٹائی تو لازمی تھی۔ اگر کسی دن بے ساختہ وہ شہباز حسن سے کوئی شکایت کرتا تو اگلا مرحلہ اس کے لیے مزید سنگین ہوتا۔ چند ہی ماہ بعد چہکتا مسکراتا مبشر ایک مکمل سہمے ہوئے اور ہراساں بچے میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی پڑھائی بھی متاثر ہوئی تھی۔ اس کی اسکول رپورٹ شہباز حسن کو ملی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ اس دن ان کی عالیہ سے کافی جھڑپ ہوئی۔ مبشر کے لیے ٹویٹر کا انتظام کیا گیا۔ عالیہ کا یہ نفسیاتی ٹارچر جاری رہا اور مبشر کی شخصیت واقعی اس کے زیر اثر آ گئی۔ پڑھائی کی حد تک تو ٹھیک تھا، مگر باقی غیر نصابی سرگرمیوں سے غیر محسوس طریقے سے پیچھے ہٹتا گیا۔ اس کی ذات میں خود اعتمادی مفقود ہوتی گئی۔ بچپن میں ہی چھپ چھپ کر رونے کی عادت پڑ گئی تھی، جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مزید پروان چڑھی۔ خود اپنا تو صرف بازو فریکچر ہوا ہے، اور میرے خدا، میرا ماتھا، میری ٹانگ پٹیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میری پکی توبہ، جو آئندہ تمہارے ساتھ بائک پر بیٹھی۔ فوزی تکیے کے ساتھ کمر ٹکائے نیم دراز بیڈ پر دہائیاں دے رہی تھی۔ بیڈ کے دائیں طرف رکھے کاؤچ پر بیٹھی روفی پورے انہماک سے اسٹرابری کھاتے ہوئے چپ چاپ اسے سن رہی تھی۔ آئندہ یہ خود بائک پر بیٹھے گی تو تم اس کے ساتھ بیٹھو گی نا؟ دروازے سے اندر داخل ہوتے نبیل نے کہا۔ کیا مطلب؟ دونوں نے یک زبان کہا۔ مطلب یہ کہ دادو جان، پاپا سمیت سب بڑوں کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ بائک کی چابی آپ سے اب لے لینی چاہیے۔ نبیل روفی کے قریب آ کر پلیٹ میں سے ایک اسٹرابری اٹھاتے ہوئے بولا۔ ایک چھوٹے سے ایکسیڈنٹ کو بیس بنا کر مجھے اتنی کڑی سزا نہیں دی جا سکتی۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ؟ یہ میرے بازو کی ہڈی ہل گئی ہے اور ماتھے پر یہ بڑا گھومڑ پڑ گیا ہے اور ٹانگیں پٹیوں میں جکڑی ہوئی ہیں، فوزی نے احتجاج کیا۔ اوفو فوزی، بڑے بڑے شیر جوانوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مگر یوں ان سے ان کی بائک تو کوئی نہیں چھینتا نا۔ اس منحوس ڈوگی نے سارا کام خراب کیا ہے۔ تم بائک بھی تو اتنی تیز چلا رہی تھی۔ فوزی نے اس کی غلطی کی نشاندہی کی۔ اچھا، مجھے دادو جانی سے بائک کی چابی واپس لینی ہے، اس کے لیے تم سب کو میری سفارش کرنی ہے۔ میں بائک کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نا، میں تو اب کبھی کسی بات میں تمہاری سفارش نہیں کرنے والی، فوزی نے ٹکا سے جواب دیا۔
دیکھو فوزی، تمہارے چاند سے چہرے پر جو گرہن لگا ہے نا، تو کیا ہوا؟ بھابھی تو تم نے میری ہی بننا ہے نا۔ میں کہہ دوں گی عدیل بھائی سے کہ یہ داغ میری طرف سے ملا ہے، اس داغ کی وجہ سے بھائی تمہیں ریجیکٹ نہیں کریں گے، یہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ وہ اب باقاعدہ منت سماجت کر رہی تھی۔ کیا بکے جا رہی ہو؟ آج کل اتنی ٹیمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، بس یہ پٹی اترنے کی دیر ہے، اور میں بھلا کیوں کر اس کمپلیکس میں مبتلا ہونے لگی کہ تمہارا بھائی مجھے ریجیکٹ کر دے گا۔ میرے لیے لڑکوں کی کمی تو نہیں؟ فوزی نے برا مانتے ہوئے کہا۔ واہ، کیا نڈر ہو کر فرما رہی ہیں کہ میرے لیے لڑکوں کی کمی نہیں، وہ بھی میرے سامنے، یعنی اپنے ہونے والے دیور کے سامنے۔ یہ مجال! ذرا میرے بھائی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ کے تو دکھاؤ۔ نبیل نے فوراً کڑے تیوروں کے ساتھ گھورا۔ عدیل کے امریکہ جانے سے پہلے بڑوں کے درمیان یہ فیصلہ ہوا تھا کہ عدیل کو فوزیہ سے منسوب کر دیا جائے، تاکہ وہاں جا کر سوائے تعلیم کے کسی غیر ضروری سرگرمی میں دلچسپی نہ لیں۔ عدیل نے باہوشی اس فیصلے کو قبول کیا تھا، جبکہ فوزیہ اس وقت اس عمر میں تھی جہاں سے جس نام سے منسوب کر دیا جائے وہی دل پر لکھ لیا جاتا ہے۔ ہاں، ایسے معمولی سے حادثے کا شکار ہو کر تم خود کو ایسی بھونگی تسلیاں نہ دو، یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ اب میں جا رہی ہوں دادوں کے پاس، جب تک مجھے بائک کی چابی نہ ملی مجھے قرار نہیں آئے گا۔ وہ کوچ سے اٹھی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ اللہ ہی حافظ ہے اس لڑکی کا تو، نبیل کہتے ہوئے اس کے پیچھے ہی نکل گیا۔ فوزی سائڈ ٹیبل سے آئینہ اٹھا کر اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ انیکسی کو اوپر نیچے سے اچھی طرح دیکھنے کے بعد اس نے سارا لان چھان مارا۔ آخر کار گھومتی گھماتی وہ پچھلے لان کی طرف آئی۔ لان کے عین وسط میں بڑا سا جامن کا درخت تھا، جس کی ہر ڈالی پھل سے لدی ہوئی تھی۔ جامن کے اطراف میں سکھ چین اور پام کے درخت تھے۔ پام کے درخت کے سائے میں تنے کے ساتھ ٹیک لگائے کتاب میں گم، بالآخر اسے وہ نظر آ ہی گیا۔ اس دنیا میں بہت کٹھور اور سنگ دل، بے مروت لوگ ہوں گے، مگر تم جیسا بے مروت کوئی نہ ہوگا۔ اس کے سر پر کھڑی وہ شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ احمد نے چونک کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ کیوں، کون سی بے مروتی ملاحظہ فرمائی ہے جنابہ نے؟ اس کے پلسٹر چڑھے بازو کو تکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ 3 دن ہوئے میرے ایکسیڈنٹ کو، اور تم رسمی طور پر بھی حال پوچھنے نہیں آئے، وہ غصے سے بولی۔ بھائی، حال ان کا پوچھا جاتا ہے جو بے حال ہوں۔ آپ تو اچھی خاصی چاق و چوبند صحت مند ہیں، ہاسپٹل سے آنے کے بعد اچھلتی پھر رہی ہیں۔ ہاں، فوزی کا صحیح معنوں میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، روزانہ ایک بار حال پوچھ آتا ہوں، مگر آپ تو کہیں ملتی ہی نہیں ہیں۔ بتائیں کیا حال ہے؟ اس نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ حشمگین نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ فنٹاسٹک، کالج سے چھٹیاں، گھر میں مزے اور بس مزے ہی مزے۔ وہ ایک دم لہجہ اور آنکھیں بدل کر چہکتے ہوئے بولی۔ گھر والوں نے تو میرا ناطقہ بند کر دیا ہے، بائک نہیں چلائی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تم بھی تو ہو، ذرا بھی سیریس نہیں لیا اس حادثے کو۔ تم کیا جانو روفی بی بی، تمہارے ایکسیڈنٹ کا سن کر دل کیسے پھڑپڑایا تھا۔ احمد سوچ کر ہی رہ گیا۔ ہاں، گھر والوں کو کیا پتا کہ تم کتنی بہادر ہو۔ لڑکے کیا کوئی انوکھی مخلوق ہیں جو ان کی طرح زندگی گزارنا ممنوع ہے؟ اس ظلم کے خلاف میں بھی آواز بلند کروں گا تمہارے لیے۔ کیا ہوا جو معمولی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ اس سے زیادہ خطرناک ایکسیڈنٹ تو اچھے خاصے باشعور ایکسپرٹ مردوں سے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کا مسئلہ سمجھ چکا تھا۔ احمد، اس پورے گھر میں صرف تم ہی ہو جو مجھے سمجھ سکتے ہو۔ میں تو ان سب کو خوش رکھنے کے لیے یہ سب کرتی ہوں۔ اچھا، تو یہ ایکسیڈنٹ سے سب کی کون سی خوشی منسوب تھی؟ اس کی بات کاٹ کر درمیان میں بولا۔ میں نے کوئی جان بوجھ کر کیا ہے، بس ہونا تھا ہو گیا۔ وہ بری طرح جھنجھلائی۔ ماما کے نہ ہونے کی وجہ سے سب کو میری غیر معمولی فکر ہے، لیکن کبھی کبھار حد سے زیادہ توجہ اور پیار بھی پریشان کر دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں پاپا سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ پاپا اندر سے کتنے غمگین اور افسردہ رہتے ہیں میں جانتی ہوں، صرف میرے ساتھ وہ کھل کے اپنے اندر کی باتیں کرتے ہیں۔ ماں کی ممتا نہ ملے تو انسان سیراب ہو کر بھی پیاسا رہتا ہے۔ کوثر آنٹی جس طرح غلطی کرنے پر فوزی نازی کو ڈانٹ دیتی ہیں، اس طرح مجھے نہیں۔ فوزی اور نازی سے وہ نارمل لہجے میں بات کر رہی ہوں تو مجھ سے بات کرتے ہوئے ان کے لہجے میں ہاس، نرمی اور چاشنی آ جاتی ہے جو کبھی کبھار مجھے مصنوعی لگتی ہے۔ یہ تم آج کیسی عجیب سی باتیں کر رہی ہو؟ بائک چھن جانے کا اثر دماغ پر تو نہیں ہو گیا؟ ڈونٹ وری، یہ تو مسئلہ ہی نہیں۔ تمہارے پاپا؟ ہاں، مجھے علم ہے۔ میں نے پاپا سے 5 منٹ روٹ کر ناراضی کا اظہار کیا تو وہ مجھے ضرور بائک دے دیں گے، مگر میرا مسئلہ بائک نہیں ہے، تم سمجھ کر بھی نہیں سمجھ رہے ہو۔
وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ احمر کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ بچپن ہی سے اپنے اکثر احساسات احمر سے شیئر کیا کرتی تھی۔ اسے لگتا سب اسے خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ذرا خاموش اور افسردہ ہو کر بیٹھی ہوتی تو گھر کا ہر فرد اس کا دھیان بٹانے میں لگ جاتا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خوش ہو۔ اس کی پریکٹس وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہو گئی تھی۔ اس صورتحال میں وہ بہت کچھ دوسروں سے شیئر نہ کر پاتی۔ ایک دفعہ اسکول میں اس کی اپنی کلاس فیلو سے لڑائی ہو گئی۔ غصے میں کلاس فیلو نے اسے تھپڑ دے مارا۔ وہ فوزی کی منتیں کرتی رہ گئی، فوزی گھر جا کر نہ بتانا، مگر اس نے آتے ہی سب کو بتا دیا۔ کوثر آنٹی نے اسکول میں پرنسپل کو فون کیا۔ نتیجتاً اس لڑکی کو تمام دن کلاس میں کھڑے ہونے کی سزا ملی، حالانکہ اس نے خود ٹیچر کو کہا کہ وہ اسے معاف کر چکی ہے۔ قصور اس کا بھی تھا، مگر چونکہ وہ شہر کے ایک نامور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے ٹیچر نے اس کے سائیڈ لی۔ روفیہ کا اس دن دل نہ چاہا کہ وہ فوزی سے بات کرے، پر سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ مگر فوزی نے جب بڑے مان سے جتایا کہ آخر اس نے بدلہ لے ہی لیا ہے اپنی کزن کی انسلٹ کا، تو وہ ناراضی کا اظہار نہ کر سکی۔ اس کا ارادہ تھا پاپا سے شکایت کرے گی، مگر فوزی سے سارا قصہ سننے کے بعد انہوں نے کہا، بہت اچھا کیا اسے سزا دلوائی۔ ہماری پھول سی بیٹی کو ہوا بھی سختی سے چھو جائے تو ہم اس سے بھی خفا ہو جائیں۔ وہ اپنے دل کی بات پاپا سے بھی نہ کر سکی۔ اگلے دن اسکول سے چھٹی تھی۔ وہ احمر کے پاس بیٹھ کر خوب روئی۔ احمر، وہ ہماری کلاس میں سب سے غریب لڑکی ہے۔ اس کے ماما پاپا کو اسے پڑھانے کا بہت شوق ہے، اس لیے اسے اتنے مہنگے اسکول میں داخل کروایا، مگر وہ بہت خاموش طبع ہے، کسی سے اس کی دوستی نہیں ہے۔ لڑکیاں اس کا مذاق اڑاتی ہیں، مجھے بہت برا لگتا ہے اس پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس وجہ سے بیچاری پڑھائی میں بھی صحیح طرح دل نہیں لگا سکتی۔ میں تو اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی، لہٰذا جان بوجھ کر اس سے جھگڑا نکالا۔ میں نے سوچا وہ مجھ سے بے تکلف ہوگی تو دوستی میں آسانی ہوگی، مگر سب الٹ ہو گیا۔ کل وہ تمام دن کلاس میں کھڑی رہی، مجھے بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے ہچکیوں کے درمیان اس سے بات نہ ہو رہی تھی۔ تم نے بھی تو غلطی کی نا، اس سے لڑائی کی، کیا ضرورت تھی؟ اچھے طریقے سے دوستی کر لینا تھی۔ 14 سالہ احمد نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ پہلے میں نے ایسے ہی کوشش کی تھی، میں نے اسے چاکلیٹ اور بسکٹ کا پیکٹ دیا، اس نے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ پہلے کسی لڑکی نے صابن کا پیس اسے برفی کہہ کر دیا تھا اور پھر اس کا مذاق بنایا تھا۔ اس دن سے وہ ہر لڑکی کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے۔ میں نے کہا مجھ سے دوستی کرو گی تو رونے لگی، کہنے لگی تم میرا مذاق اڑاتی ہو۔ اسے شاید کمپلیکس ہے، اسی لیے میں نے جان بوجھ کر اسے لڑائی کی تاکہ وہ کھل سکے، اپنے اندر کی بھڑاس نکال لے، مگر سب کام بگڑ گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب تم فکر نہ کرو، رو مت، میں تمہیں اس سے دوستی کے طریقے بتاؤں گا۔ کل جا کر تم ساری کلاس کے سامنے سوری کہنا، پھر اسے دوستی کا ہاتھ بڑھانا۔ احمد کے کہنے پر عمل کرنے سے نینا سے اس کی پکی دوستی ہو گئی تھی، اور اب تو نینا کے گھر کے حالات بھی کافی بہتر ہو گئے تھے۔ بچپن سے صرف احمد سے ہی وہ اپنے دل کی ہر بات کرتی آئی تھی۔ سب نے بچپن میں میری ہر خواہش پوری کر کے پہلے مجھے ایسے بنا دیا، اب سب کہتے ہیں میں بگڑ گئی ہوں، کسی کے کہنے میں نہیں آتی، ضدی ہوں۔ پتہ ہے جب کوثر آنٹی اور دادو ہسپتال پہنچ رہی تو کوثر آنٹی بے قرار ہو کر فوزی کی جانب بڑھی اور کہنے لگی، میں نے فوزی کو کتنی دفعہ منع کیا ہے روفی کے ساتھ بائک پر نہ جایا کرو، مگر اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی بگاڑ کے رکھ دیا۔ اس وقت آنٹی کے چہرے پر صرف اور صرف فوزی کے لیے فکر مندی تھی اور میرے لیے بیزاری۔ دادو بھی پہلے اسی کی جانب بڑھی، میرے لیے ان کے الفاظ بھی کوثر آنٹی جیسے ہی تھے، یہ لڑکی تو مردوں سے مقابلہ کرتی ہے، ڈر ہی نہیں کسی چیز کا، خدا نہ خواستہ اگر زیادہ شدید ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو اس بیچاری کی جان مفت میں جاتی۔ مجھے اس وقت کسی قسم کا حسد نہیں ہوا تھا، مگر اپنی ماما کی کمی بے حد محسوس ہوئی تھی۔ اگر وہ ہوتیں تو وہ بھی آنٹی کی طرح پہلے میری طرف ہی بڑھتیں، پھر پاپا آئے تو مجھے دیکھ کر بے ساختہ رو پڑے، لیکن اس وقت بھی میں زبردستی مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی تاکہ مجھے خوش دیکھ کر ان کی پریشانی کم ہو۔ مگر فوزی کو مجھ سے زیادہ چوٹیں آئی ہیں، سب کی توجہ اس کی طرف ہونا چاہیے، مگر سب کا جو فوری رد عمل میں نے دیکھا اس سے مجھے احساس ہوا کہ میں بگڑی ہوئی ہوں۔ نہ جانے کیوں آج مجھے ماما کی کمی بے حد محسوس ہوئی۔ آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ وہ کہہ رہی تھی۔ احمد سنجیدگی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے سن رہا تھا۔ پگلی لڑکی، سب تمہیں بہت چاہتے ہیں، دنیا میں کئی لوگوں کے ماں باپ نہیں ہوتے، مجھے دیکھو میرے ماں باپ دونوں ہی نہیں ہیں، اتنے سارے رشتے بھی نہیں ہیں، صرف دادی جان ہے، تو کیا میں اب سب کے رویوں کا باریک بینی سے جائزہ لینا شروع کر دوں؟ میں تو اللہ کا ہر لمحہ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے بہت اچھے لوگوں کا ساتھ دیا۔ 3 دن مسلسل گھر میں رہنے کی وجہ سے بھی تم یاسیت کا شکار ہو رہی ہوں، بایاں بازو فریکچر ہوا ہے، دائیں بازو سے تم لکھنے کا کام کر سکتی ہو، کل کالج جاؤ۔
احمد اس کی ذہنی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں مشورہ دیا، وہ واقعی کھل کر مسکرا دی۔ آنسوؤں سے دھلا چہرہ مزید پرکشش ہو گیا تھا۔ دھلی دھلی گلابی آنکھیں احمد نے بامشکل نظریں چرائیں۔ چلو تم مجھے جامن اتار کر دو، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ احمد نے کتاب بند کر کے گاز پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کل میرا ٹیسٹ ہے، سوچا تھا ادھر بیٹھ کر یکسوئی سے پڑھا جائے گا، مگر تم خود بھی بے چین ہو، مجھے بھی بے چین کرنے آ جاتی ہو۔ آخری جملہ اس نے دھیرے سے کہا۔ امتحان میں کامیاب ہونے پر روفیہ نے ضد کر کے پاپا سے گاڑی لی۔ احمد نے اسے گاڑی چلانے کی پریکٹس کرائی تھی۔ 15 دنوں میں ہی وہ کافی ماہر ہو گئی تھی۔ تم حقیقتاً جینیس ہو، احمد نے بے ساختہ اسے صراحت و مسکرا دی۔ بس میرا ارادہ کرنے کی دیر ہوتی ہے، جو کام کرنا چاہوں سیکھنے کی نیت کر لوں۔ ویسے ابھی تم سپیڈ نارمل رکھا کرو، بائک کی طرح اسے بھی تم سڑک پر چلاتی نہیں بھگاتی ہو۔ تیز ڈرائیونگ کا جو مزہ ہے وہ تم جیسا سلو بندہ کیا جانے۔ کہتے ہوئے اس نے سپیڈ ایک دم بڑھا دی۔ دیکھو نا کتنا اچھا لگ رہا ہے، سڑک تو ہوا کی طرح بھاگتی نظر آ رہی ہے، وہ مزہ لیتے ہوئے بولی۔ گاڑی ایک دم ڈاماڈول ہونا شروع ہو گئی تھی۔ احمد چپ چاپ اسے دیکھے گیا، جس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات بڑی تیزی سے واضح ہوئے تھے۔ احمد مجھ سے واقعی گاڑی کنٹرول نہیں ہو رہی، تم کس لیے بیٹھے ہو ساتھ؟ ہیلپ می، دیکھو سامنے درخت ہے، اگر گاڑی درخت کے ساتھ لگی تو حشر کر دوں گی تمہارا، وہ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ اطمینان سے بیٹھے احمد نے حرکت کی اور تیزی سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جما کر گاڑی کی سپیڈ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی کی سپیڈ آؤٹ آف کنٹرول رہی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے بریک لگائے، گاڑی جھٹکا کھا کر رکی۔ احمد اور روفی کا سر آپس میں بری طرح ٹکرایا، دونوں سر تھام کر بیٹھ گئے۔ گاڑی کے پچھلے پہیے سڑک کے اوپر جبکہ اگلے سڑک سے نیچے تھے۔ درخت اور گاڑی کے درمیان فاصلہ 1 فٹ سے بھی کم تھا۔ اف، شکر ہے گاڑی درخت سے ٹکرانے سے بچ گئی، ورنہ آگے سے کافی ٹوٹ پھوٹ ہو جانی تھی اور مجھے گاڑی ملنے کے چانس دادوں نے کم کروا دینے تھے۔ سیٹ سے سر ٹکاتے اس نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا، اپنی جان بچ جانے کا بھی شکر ادا کرو، بلکہ گھر جا کے نوافل ادا کرنا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، یہ کام تم کر لینا، جان ملی کس لیے ہے؟ اس لیے نا کہ اس جہاں سے لطف اندوز ہوا جائے۔ ڈر ڈر کر پھونک پھونک کر بھی زندگی گزارنے کا کوئی مزہ ہے بھلا؟ اگر موت آنی ہے تو وہ تو سکون سے بیڈ روم میں بھی آ ہی جانی ہے، اور نہیں آنی تو سمندر میں کود جانے سے بھی نہیں آئے گی۔ وہ نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ روفی ذرا اپنی تقریر کو بریک لگاؤ، سامنے درخت کی شاخ پر جھولتے سانپ کو دیکھو، بڑے غور و خوض سے تمہیں سن رہا ہے۔ احمد نے اس کے کان میں کہا تو اس نے سامنے دیکھا اور دوسرے لمحے گاڑی اس کی چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ اوفو بھائی، گاڑی کے شیشے بند ہیں، یہ سانپ تو تمہاری فلسفیانہ گفتگو سننے آئے گا نہیں۔ احمد نے معنی خیز انداز میں کہا تو وہ چپ ہو کر اسے گھورنے لگی۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، مجھے تو اس کی شکل پسند نہیں، میں نے آج تک سانپوں والی فلم نہیں دیکھی۔ اچھا چلو اب بازار چلتے ہیں، مجھے پاپا کے لیے گفٹ خریدنا ہے، آج پاپا کی ویڈنگ اینیورسری ہے۔ ویڈنگ اینیورسری؟ تمہاری ماما نہیں ہے، پھر بھی تم ہر سال گفٹ دیتی ہو اپنے پاپا کو۔ احمد، ماما چاہے نہیں ہے مگر پھر بھی یہ ان کی زندگی کا خوبصورت دن تھا، اس لیے میں پاپا کو وش کرتی ہوں۔ احمد، میں نے سنا ہے مرد نہیں روتے، مگر انہیں ماما سے کس قدر محبت ہے کہ وہ اکثر ان کے لیے روتے ہیں۔ احمد چپ چاپ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ روفی کی شکل و صورت بہت حد تک اپنی ماما جیسی تھی، عادات اور اداؤں کے معاملے میں بھی وہ ان پر ہی پڑی تھی، شاید اس لیے کہ اس میں نورین کا عکس شکیل صاحب کو اس کے زیادہ قریب لے آیا تھا، مرنے سے چند لمحے پہلے نورین بیگم نے اپنی زندگی کے چند آخری سانسیں گنتے ہوئے انہوں نے جن پیاسی اور حسرت آمیز نظروں سے بیٹی کو دیکھا تھا، وہ نظریں شکیل احمد کے دل میں گڑ کر گئی تھیں، لہٰذا ان کے مرنے کے بعد وہ بیٹی کے بہت قریب ہو گئے تھے۔ وہ اکثر اسے اپنے ساتھ چلاتے، گھر آتے ہی ساری توجہ اس پر مرکوز کر دیتے۔ آج کا دن جنوری کے ٹھٹھرتے دنوں میں سے ایک تھا، ہر سو دھند چھائی ہوئی تھی، 5 فٹ کے فاصلے کی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، ہر شے سفید دھند میں لپٹی تھی۔ صبح کے 11 بج چکے تھے مگر ابھی تک سورج نے جھلک تک نہیں دکھائی تھی۔ گھر کے مرد حضرات اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے، خواتین ابھی تک کمروں میں دبکی پڑی تھیں۔ روفی اور نازیہ دونوں اس وقت لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں۔ نازیہ ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف تھی، جبکہ روفی مستنصر حسین تارڑ کا چین کا سفرنامہ پڑھ رہی تھی۔ جب فوزی لاؤنج میں داخل ہوئی، روفی، الحمرا آرٹ گیلری میں کسی نئے آرٹسٹ کی تصویروں کی نمائش ہو رہی ہے، چلو گی؟ روفی کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا۔ ضرور، میں تو بور ہو رہی ہوں آج کل بالکل فارغ رہ کر۔
روفی نے سفر نامہ سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی میز پر سے چلگوزوں کی پلیٹ اٹھا لی۔ لندن میں رہتا ہے، مبشر نامی آرٹسٹ وہیں رہ کر مصوری کرتا ہے۔ فرسٹ ٹائم پاکستان میں اس کی تصویروں کی نمائش ہو رہی ہے۔ فوزی نے مزید بتایا، تمہیں یہ معلومات کہاں سے ملی؟ چلگوزے کا چھلکا اتارتے ہوئے روفی نے کہا، ابھی اخبار میں ہی پڑھا ہے۔ اس نے بھی چلگوزوں کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں پرسوں، ویسے میرا ارادہ ہے جاب کر لوں۔ روفی کی بات سن کر فوزی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جاب؟ پرمیشن مل جائے گی تمہیں؟ ہاں کیوں نہیں، جب ڈگری لی ہے وہ بھی پروفیشنل تو پھر اس کا استعمال تو کرنا چاہیے نا۔ وہ لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، نازی تم آج کالج نہیں گئی؟ کارنر میں پڑے صوفے پر دبکی بیٹھی نازی پر فوزی کی نظر اب پڑی تھی۔ نہیں، وہ آج موسم بہت خراب ہو رہا ہے اور پھر آج اس کہانی کی لاسٹ قسط پڑھنی تھی۔ میں نے سوچا گھر میں آرام سے بیٹھ کر پڑھتی ہوں، بہت زبردست سٹوری ہے۔ وہ ایک جیسی کہانیاں، ایک جیسے ہیرو ہیروئن کے گرد گردش کرتے موضوع پڑھ کے اکتاتی نہیں ہو تم؟ فلموں، ڈراموں، گانوں، رسالوں، کتابوں میں ہر جگہ محبت ہی محبت پر لکھا جاتا ہے، جبکہ حقیقتاً ان افسانوی قصوں سے کہیں تلخ اور مختلف ہے حقیقت۔ تمہیں کہاں سے نفرت ملی ہے جو تمہیں محبتوں سے اتنی چڑ ہو رہی ہے؟ یہ تمہیں آج کیا ہو رہا ہے؟ محبتوں پر تنقید کر رہی ہو؟ عدیل بھائی سے جھڑپ تو نہیں ہوگی؟ روفی اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، ان سے میری جھڑپیں نہیں ہوتی، ان رسائل میں محبت پر مشتمل کہانیاں بری لگتی ہیں، اچھے بھلے حقیقت پسند بندے کو خوابوں کی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ وہ برا سا منہ بنائے کہہ رہی تھی، بالکل غلط، میں نے تو اب تک ان میں زندگی کی تلخ حقیقتیں اور معاشرتی مسائل کو بیان ہوتے پایا ہے۔ تم یہ سمجھتی ہو یہ تخیلاتی کہانیاں ہیں؟ انسانی مسائل، انسانی رویوں، کیفیات اور انسانی نفسیات کو جس طرح یہ رائٹر بیان کرتے ہیں، یہ ان کے گہرے مشاہدے اور تجزیے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مگر کیا ان کا مشاہدہ تجزیہ صرف محبت تک ہی ہوتا ہے؟ ہر کہانی میں ایک ہیرو ہیروئن ضرور ہوتے ہیں اور اف، تم تو ایک دم فضول ہو۔ روفی نے اس کی بات کاٹی، ایک افسانوی قصے میں ہیرو ہیروئن نہیں ہوں گے تو کارٹون ہوں گے، اصل زندگی میں بھی تو یہی کچھ ہے۔ ذرا تم عدیل بھائی یا ان کی محبت کے بغیر زندگی فرض کرو۔ منگنی کے بعد عدیل بھائیا کے فونز، میسیجز، کارڈ وغیرہ سب رومانس کا حصہ تھے۔ ہفتے میں ایک بار عدیل بھیا کا فون نہیں آتا تھا تو تم بلائی پھرتی تھیں، مجھے سب یاد ہے۔ سچی اگر میں رائٹر ہوتی تو میرا تو موضوع ہی محبت ہوتا، کیونکہ محبت اس دنیا کا سب سے بااثر، طاقتور ترین اور خوبصورت جذبہ ہے، اور دنیا میں ہے ہی کیا سوائے محبت کے۔ ہاں البتہ محبت کے رنگ مختلف ہیں۔ اسلامی تاریخ اپنے مذہب اور ایمان پر قربان ہونے والوں سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کچھ لوگ اپنے وطن، اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر کھڑے ہیں، سرد و گرم کی پرواہ کیے بغیر۔ کچھ اپنے مقصد، اپنے نظریہ حیات، اپنے آئیڈیل سے محبت کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہی ان کا مقصد حیات ہوتا ہے، جیسے قائد اعظم، علامہ اقبال جیسے انسان۔ کچھ جن سے مخالف کی محبت میں سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں، جیسے سسی پنو، لیلا مجنو، رومیو جولیٹ اور ایسے بے شمار۔ کچھ وطن کا نام روشن کرنے، وقار بلند کرنے کے جنون میں مبتلا ہوتے ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے لوگ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف اپنی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنی خواہشات اور اپنے نفس کی محبت میں جدوجہد کرتے ہیں۔ دنیا میں محبت ہی تو ہے جو انسان کو متحرک رکھتی ہے، باقی سب ضروریات محبت ہی پیدا کرتی ہے۔ واؤ، تم نے تو خوب قصیدہ پڑھا محبت کا، مگر دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے سوائے محبت کے جسے تم نظر انداز کر رہی ہو۔ فوزیہ چلغوزے منہ میں ڈالتے ہوئے مزید گویا ہوئی، تم نے صرف پازیٹیو پہلو دیکھا ہے، نیگیٹو نہیں۔ فلاحی اداروں کے نام پر معصوم لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو صرف ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے کئی روپ دھارتے ہیں، جیسے پاکستانی رہنما و سیاستدان۔ کچھ لوگ اپنی ضد اور خواہش کے حصول کے لیے ماں باپ نافرمان اور سرکش ہوتے ہیں، یہ سب بھی وہ محبت کی وجہ ہی سے کرتے ہیں۔ آخری فقرہ، فوزی نے ذرا تنزیہ کہا، اور تم یہ بات فراموش کر رہی ہو کہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ محبت کرنے والے کو ہی سراہا گیا ہے، کہانیوں میں بھی اچھے کریکٹرز کو ہی ایز اے ہیرو ہیروئن پیش کیا جاتا ہے، ان کی خوبیوں، خامیوں سمیت۔ تم جیسے صرف تنقید کرنا ہی جانتی ہو، وہ بھی بلا سوچے سمجھے۔ اچھا بابا، تم جیتی میں ہاری، کس حاصل گفتگو میں ڈال دیا، میں نمائش میں جانے کا پروگرام بنانے آئی تھی۔ فوزی اکتائے ہوئے انداز میں بولی، ہاں تو ضرور چلیں گے، مگر اب یہ برا سا منہ نہ بناؤ۔ روفی نے بات سمیٹی، اس وقت کھولا آپا لاؤنج میں داخل ہوئی۔ بچیوں، لنچ میں آج کیا کھانا ہے، بتا دو میں تیار کر لوں۔
انہوں نے کندھوں پر لٹکتی براؤن شال کو اچھی طرح لپیٹتے ہوئے پوچھا، سنا ہے آج آپ ساگ بنا رہی ہیں؟ روفی نے ان کی جانب دیکھا۔ ہاں، ساگ تو بس تیار ہے، انہوں نے جلدی سے کہا۔ تو بس میں ساگ کے ساتھ مکئی کی روٹی کھاؤں گی، آپ کے ہاتھ کا ساگ مجھے بہت پسند ہے، روفی نے بتایا۔ چلیں پھر ٹھیک ہے، آپ صحیح سے کچن میں مصروف ہیں، اب آپ ریسٹ کریں، روٹی اور دو مزید جو ڈشیں بنانی ہے وہ میں خود بنا لیتی ہوں، فوزی نے اٹھتے ہوئے بولا۔ فوزی، نکاح کے بعد تم کتنی گھریلو اور ذمہ دار سی ہو گئی ہو۔ بیٹی، نکاح کے بعد ہونا پڑتا ہے، جب تمہاری شادی ہوگی تم بھی ایسی ہی ہو جاؤ گی، خولا آپا نے مسکرا کر کہا۔ خولا آپا، اسے تو ابھی تک ڈھنگ سے انڈا فرائی کرنا نہیں آتا۔ روفی، میں تو کہتی ہوں جاب کرنے کے بجائے تم کوئی کوکنگ وغیرہ میں انٹرسٹ لو، فوزی کہہ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ خولا آپا بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکل گئیں۔ الحمرا آرٹ گیلری میں تصویریں دیکھتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ تبصرے بھی کر رہی تھیں۔ فوزی، ان تصویروں کی ایک خاص بات ہے، کسی بھی تصویر میں انسان یا حیوان کو نہیں دکھایا گیا، صرف قدرتی مناظر کو بہت خوبصورت طریقے سے پینٹ کیا گیا ہے۔ روفی ایک تصویر کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی، حسن میں صحرا کی منظر کشی کی گئی تھی۔ نہیں تو اسی تصویر میں دیکھ لو، یہ بلبل بنایا گیا ہے، فوزی نے تصویر میں موجود بلبل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ حیوان نہیں ہے، پرندہ ہے، لیکن یہ بلبل بیچ صحرا میں کتنا اداس اور غمگین سا ہے، حالانکہ بلبل کو تو چہکتے ہوئے دکھانا چاہیے تھا، مجھے تو ہر تصویر میں ایسی یاسیت کی آمیزش نظر آ رہی ہے۔ ہاں، ایسا تو ہے، دیکھو اس تصویر میں کھلتے گلابوں پر شبنم کے قطروں کو نمایاں کیا گیا ہے، مگر پھر بھی اس کھلتے چہکتے منظر میں بھی ایک گلاب مرجھایا ہوا ہے اور اس کے پتے نیچے گر رہے ہیں۔ اگلی پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے فوزی نے کہا، ہاں ایسا لگتا ہے بڑے ہی جذب سے تصویریں پینٹ کی گئی ہیں، اس میں آرٹسٹ کے شوق کے علاوہ کوئی اور جذبہ بھی کار فرما ہے۔ میں نے نیوز پیپر میں اس آرٹسٹ کا انٹرویو بھی پڑھا تھا، بقول اس کے پینٹنگ اس کا شوق ہے کیونکہ وہ ایک بزنس مین ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی تصویروں کی نمائش ہوگی، یہ تو بس دوستوں کے مجبور کرنے کی وجہ سے اس نے کی ہے، فوزی نے تفصیلاً بتایا۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ اس کی تنہائی اور حساسیت کا نتیجہ ہے، روفی نے سنجیدگی سے کہا۔ پینٹنگز دیکھتے ہوئے اور تبصرے کرتے ہوئے روفی کو بارہا محسوس ہوا کہ وہ کسی کی گہری نظروں کے حصار میں ہے، اس نے بار بار چونک کر ادھر ادھر بے اختیار دیکھا، مگر ہر کوئی اپنے آپ اور تصویروں میں مگن نظر آیا۔ واپسی پر کار ڈرائیو کرتے ہوئے بھی اسے محسوس ہوا جیسے دو آنکھیں اس کے تعاقب میں ہیں۔ جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم سوچ رہے ہیں اب تمہاری شادی کر دی جائے۔ رات کو ڈنر کرتے ہوئے روفی نے پاپا سے جاب کرنے کی اجازت چاہی تو دادی جان نے ٹوک دیا۔ شادی؟ اس نے حیران ہو کر شکیل احمد کی طرف دیکھا اور پھر باقی سب کی طرف جو معمول کے انداز میں کھانا کھا رہے تھے۔ ہاں، اب تمہاری شادی ہی ہونی چاہیے، تعلیم تمہاری مکمل ہو چکی ہے، عمر بھی یہی ہے، دادی اماں نے نوالہ توڑتے ہوئے کہا۔ یعقوب صاحب نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کی ہے، اپنے بیٹے کے لیے اور بھی دو تین بہتر رشتے ہیں، مگر میں نے جو غور کیا تو مجھے مبشر پسند آیا ہے۔ ابھی چند دن قبل اس کی تصویروں کی نمائش ہوئی ہے، آرٹسٹ ہونے کے علاوہ وسیع و عریض کاروبار کا مالک ہے، لندن میں رہتا ہے، بزنس بھی وہاں سیٹ اپ کر رہا ہے، فادر اس کے 2 سال قبل وفات پا چکے ہیں، باقی فیملی بھی لندن میں ہے، ابھی اس نے خود ہی مجھ سے اس سلسلے میں بات کی ہے، تاہم وہ کہہ رہا تھا کہ چند دنوں تک اس کی آمد مدر پاکستان آ رہی ہیں، وہ باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں گی۔ کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے تفصیلاً بتایا، روفی سر جھکائے اور فوزی حیرت سے منہ کھولے انہیں سن رہی تھی۔ تایا جان، یہ وہی مبشر ہیں جن کے پچھلے ہفتے ہم نے تصویروں کی نمائش دیکھی ہے؟ فوزی خوش ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں وہی ہے، انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ واؤ، ایک آرٹسٹ میرا بہنوئی ہوگا، فوزی نے روفی کے کان میں سرگوشی کی جو بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اگر مبشر تمہیں اچھا لگا ہے تو بات چلانے کی کوشش کرتے ہیں، دادی اماں نے کہا تو روفی نے سر اٹھا کر ایک سنجیدہ سی نظر ان پر ڈالی اور اٹھ کر چلی گئی۔ لڑکا دیکھنے میں تو بہت سلجھا ہوا نظر آیا ہے، کچھ سنجیدہ قسم کا، خاندان بھی بہت اچھا ہے، وہ پہلے تو پاکستان میں ہی رہتا تھا، پھر ساری فیملی لندن شفٹ ہو گئی، کاروبار کچھ پاکستان میں کچھ وہاں ہے، اب اس کی فیملی آتی ہے، ملتے جلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے مناسب ہیں کہ نہیں۔ شکیل صاحب نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بات ختم کی۔ روفی، تم کتنی خوش قسمت ہو، ایک مشہور آدمی کی بیوی بننے جا رہی ہو، لگتا ہے اس نے اسی دن تمہیں دیکھا اور پسند کر لیا ہے نا؟ تھوڑی دیر بعد فوزی اس کے کمرے میں اس کے کندھوں پر جھولتے ہوئے کہہ رہی تھی، مشہور آدمی، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اس کی پہلی نمائش کو اور وہ مشہور آدمی بھی بن گیا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کے مشہور ہونے اور نہ ہونے سے، روفی نے تلخی سے کہا تو فوزی ششدر رہ گئی۔ روفی، کیا کوئی خاص وجہ ہے، تم ذرا خوش نظر نہیں آ رہی ہو؟
پلیز فوزی، میں اس موضوع پر فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تم مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو۔ اس نے حد درجہ سنجیدگی سے کہا تو فوزی اسے دیکھتی ہوئی پریشان سے کمرے سے نکل گئی۔ بچپن کی بھول بھلائیوں میں اپنے احساسات، اپنے چھوٹے چھوٹے الجھے مسائل، اپنے کھلونے، اپنے دل کی باتیں احمد سے شیئر کرتے کرتے اس دوستی میں محبت کے رنگ بھرتے چلے گئے۔ دلوں میں پھیلتے ان خوبصورت نئے رنگوں کو ان دونوں نے پہچان لیا تھا، مگر انہیں زبان نہ دی تھی۔ ایک خاموشی کا سفر جاری تھا، مگر آج روفی کو دل میں ہلچل برپا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہمسفر کے طور پر صرف احمد کو اپنے خوابوں خیالوں کی دنیا میں بسایا تھا، اب کوئی اور اسے ناممکن لگ رہا تھا۔ احمد، وہ کوریڈور میں سے گزر رہا تھا جب روفی نے اسے پیچھے سے پکارا۔ روفی، تم، کیا بات ہے؟ اس نے مڑتے ہوئے پوچھا۔ احمد، مجھے تم سے بات کرنا ہے، میرے ساتھ ذرا ٹیرس پر چلو۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی نے اسے چونکا دیا۔ خاموشی سے سیڑھیاں طے کرتے ہوئے وہ دونوں ٹیرس پر آئے۔ آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا، 14ویں کے چاند کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ریلنگ کے پاس آ کھڑے ہوئے، سردی کے باعث اس کے ہونٹ اور گال بے حد گلابی ہو رہے تھے۔ اس تاریکی میں چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ بہت دل فریب لگ رہا تھا۔ احمد نے ایک بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈال کر بامشکل نظروں کا زاویہ بدلا۔ وہ اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ احمد، تم جانتے ہو تم میرے لیے کیا ہو۔ بچپن سے آج تک میں نے تمہیں اپنا سب سے عزیز دوست سمجھا ہے۔ جھکی نظروں کے ساتھ دھیمے لہجے میں ادا ہونے والے ان الفاظ نے جہاں احمد کو پل بھر کے لیے ساکت کر دیا، وہیں اس کے انداز کی دلکشی نے اس کی نظروں کو مبہوت کر دیا۔ روفی، اور یہ روپ؟ احمد، پاپا میری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے جملہ مکمل کیا تو جیسے احمد پر بجلی گر گئی۔ ہاں، خوشی کی بات ہے۔ اگر تمہارے پاپا کو مبشر پسند آیا ہے تو تم خود بھی اس سے مل لو۔ اس نے خود کو بامشکل سنبھالتے ہوئے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ احمد، میں تم سے کچھ اور سننا چاہ رہی تھی، کیا تم سچ مچ یہی چاہتے ہو؟ وہ ایک دم اس کے قریب آئی اور بےتابی سے بولی۔ تمہیں شبہ کیوں ہے؟ تمہاری شادی ہو رہی ہے، خوشی کی بات ہے۔ احمد نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ انڈرسٹینڈنگ اور دوستی تو ہے، لیکن اس سے آگے مزید کچھ اور بھی ہے۔ اسے تم کیوں جھٹلا رہے ہو؟ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی چیزوں کی تمنا کرتے ہیں جن کے ہم اہل نہیں ہوتے، جو ہمارے لیے نہیں ہوتی۔ یہ دل کے معاملے عجیب ہی ہوتے ہیں۔ تمہاری شادی جہاں بھی ہوگی تمہارے تمہارے اسٹیٹس کے لوگوں میں ہوگی۔ میری تو ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہے، میرا کیریئر ابھی سٹارٹ نہیں ہوا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ احمد، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ پلیز ایسی گھٹیا باتیں اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا۔ جب میں راضی ہوں، مطمئن اور خوش ہوں تو پاپا کبھی انکار نہیں کر سکتے، وہ میری خواہش کو اہمیت دیں گے۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ روفی، میرے دل میں بہت خدشے ہیں، تم اپنے پاپا کی پسند پر سر جھکا دو، مجھے ابھی بہت جدوجہد کرنی ہے۔ وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ احمد، تمہارے ساتھ میں جھونپڑے میں بھی رہ سکتی ہوں، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم نہیں بات کر سکتے تو میں خود پاپا سے بات کروں گی، اس نے ضدی لہجے میں کہا تو احمد نے چونک کر اسے دیکھا۔ چند ثانیے خاموشی سے اسے تکتا رہا۔ نہیں، تم ابھی بات نہیں کرو گی، میں دادو جان سے کہتا ہوں وہ کل ہی تمہارے پاپا سے بات کریں گی۔ اب اتنا بھی کم ہمت نہیں ہوں کہ خواہش کا اظہار بھی نہ کر سکوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اوکے، سردی بڑھ رہی ہے اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے، گڈ نائٹ۔ وہ اس کی والہانہ نظروں سے گھبرا کر بولی۔ سنو، اس نے پیچھے سے پکارا۔ ہاں، اس نے مڑ کر پوچھا۔ واقعی نیند آ رہی ہے میری نیندیں اڑا کے؟ اس نے شوخ انداز میں کہا۔ ہاں، تھوڑی تھوڑی سی آ رہی ہے، شاید ریلیکس ہو گئی ہوں اس لیے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ پاپا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ اسٹڈی روم میں کسی کتاب کے مطالعے میں گم شکیل احمد کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی۔ ہاں، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے نظریں کتاب پر جمائے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس نے دونوں ہاتھ چیئر کی پشت پر ٹکائے اور گویا ہوئی۔ پاپا، پلیز میری بات سن لیں، تھوڑی دیر کے لیے مطالعہ نہ کریں۔ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ یہ لو، یہ رکھی کتاب، اب ہم پوری طرح اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہیں۔ انہوں نے کتاب رکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ پاپا، آج خولا آپا آپ سے کچھ مانگنے آئی تھیں۔ روفی کی بات سن کر ان کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی۔ ہاں، آئی تھیں، مگر اپنی حیثیت سے کہیں بڑھ کر انہوں نے مانگا تھا جو میں نہیں دے سکتا، لہٰذا میں نے اچھے طریقے سے انکار کر دیا، انہوں نے سنجیدگی سے بتایا۔ پاپا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہی احمد سے انہیں بیچنے کو کہا تھا؟ اوہ نو، تم نے؟ روفی،
تم نے خود احمد سے یہ کہا؟ میں تم سے ایسی حماقت کی توقع نہیں کرتا تھا۔ اگر ہم ان کی حیثیت نظر انداز کیے ہوئے ہیں تو انہیں اپنا مقام یاد رکھنا چاہیے تھا۔ وہ تمہارے قابل نہیں ہے کسی بھی طرح۔ میں نے آج تک تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے۔ تم نے ایک پرآسائش اور سہل زندگی گزاری ہے۔ شادی کے بعد میں تمہیں علیحدہ گھر لے کر دے سکتا ہوں۔ تم ایسی زندگی گزار سکتی ہو جیسے اب تک گزارتی آئی ہو۔ مگر احمد، اس کی خودداری اور عزت نفس شاید یہ قبول نہ کرے۔ ان کا انداز جتلانے والا تھا۔ پاپا، احمد خوددار، ایجوکیٹڈ، سلجھا ہوا انسان ہے اور اس میں آگے بڑھنے کی لگن اور جذبہ بھی ہے۔ پلیز آپ سوچیں تو صحیح۔ ان سب خوبیوں کے باوجود وہ ہمارے برابر کا نہیں ہے۔ تمہاری شادی میں شہر کے امیر ترین لوگ ہوں گے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ اس کا باپ میرا ایک معمولی ملازم تھا، اس کی دادی ایک نوکرانی کی حیثیت سے ہمارے گھر میں داخل ہوتی تھیں۔ میں نے ہمدردی کے تحت انہیں گھر میں باعزت مقام دے دیا، اور اب نو نیور، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں روفی، بے حد چاہتا ہوں تمہیں۔ پلیز میری اس کمزوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ انہوں نے رخ موڑ کر بے بسی سے کہا تو روفی کے دل کو کچھ ہوا۔ پاپا، آپ پریشان نہ ہوں، ابھی آپ صرف بات طے کر دیں، جب احمد اچھی طرح اسٹیبلش ہو جائے گا تب۔ روفی، تم مجھے مت سمجھاؤ اور جاؤ یہاں سے، پلیز گو۔ روفی ان کا اٹل انداز دیکھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل گئی۔ آپ یہاں اینیکسی میں؟ آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا۔ تولیے سے گیلے بال رگڑتا وہ باتھ روم سے باہر نکلا تو سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے شکیل احمد کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بلیک پینٹ کے ساتھ اس نے بنیان چڑھا رکھی تھی۔ شرٹ کی تلاش میں اس نے نظر دوڑائی جو کہ کمرے میں ہی تھی۔ بعض اوقات معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایسی معمولی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ اور میری بات ذرا غور سے سنو۔ احمد نے ان کی بات کی تکمیل کرتے ہوئے تولیا پیچھے رکھتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر رکھا اور ان کے سامنے والے صوفے پر مؤدب سا بیٹھ گیا۔ احمد، مجھے آج تم سے یہ پوچھنا ہے کہ تمہارے نزدیک میرا مقام کیا ہے؟ تم میری بات کہاں تک مان سکتے ہو؟ یہ میری قسمت اور اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ مجھے آپ جیسے معتبر اور مہربان انسان کا سایہ ملا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے اتنی ہی اچھی تعلیم و تربیت ملتی۔ میں نے اتنے اچھے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ میری ڈریسنگ ہمیشہ نبیل اور عدیل جیسی رہی ہے۔ میری ضروریات کو فرض سمجھ کر پورا کیا گیا ہے آپ نے۔ میں نے ایک سہل اور پرآسائش زندگی گزاری ہے اور یہ سب آپ کی مہربانیوں کی وجہ سے ہے۔ اس روئے زمین پر خدا کے بعد میں آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہوں۔ آپ کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ میرے لیے کیا ہیں آپ کبھی نہیں جان سکتے۔ احمد کا یہ انداز دیکھ کر چند لمحوں کے لیے شکیل احمد چپ سے ہو گئے تھے، پھر بولے، دیکھو، میں نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ تم زندگی میں کسی محرومی کا شکار رہو۔ تمہارا باپ ایک بہت اچھا، نفیس، ایماندار انسان تھا۔ میں نے جو کچھ کیا اس میں میرا کچھ کمال نہیں، یہ تو اللہ کی ذات ہے جو بندے کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ کسی کے کام آ سکے۔ تم ایک ذہین، سلجھی اور محنتی نوجوان ہو، زندگی میں اعلیٰ مقام پاؤ گے، بہت ترقی کرو گے، مگر اس کے لیے تمہیں ابھی طویل جدوجہد کرنی ہے۔ کچھ پل کے وقفے کے بعد وہ پھر گویا ہوئے۔ ہر باپ کو اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے، مگر مجھے لگتا ہے روفی سے مجھے عام باپوں سے زیادہ پیار ہے۔ اپنے دونوں بھائیوں کے نسبت وہ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ ہر باپ اپنی اولاد کے لیے بہترین چاہتا ہے۔ میری جگہ کوئی بھی باپ ہوتا تو اس کا فیصلہ بھی یہی ہوتا جو میرا ہے۔ روفی ایک پرآسائش زندگی گزارنے کی عادی ہے۔ بچپن سے اب تک چھوٹی بڑی ہر خواہش اس کی پوری کی گئی ہے۔ ابھی تو تم دونوں کو یہ باتیں بے بنیاد اور فضول جواز لگ رہی ہوں گی، مگر جب عملی زندگی میں قدم رکھو گے تو تمہیں ان حقیقتوں کا اندازہ ہوگا۔ مبشر ہائی ایجوکیٹڈ، مضبوط بیک گراؤنڈ اور وسیع و عریض بزنس کا مالک ہونے کے علاوہ بہت سلجھا ہوا بھی ہے۔ برسوں اس کی فیملی آ رہی ہے روفی کو دیکھنے، بلکہ بات پکی کرنے آ رہے ہیں وہ لوگ۔ ایک ایسے باپ کے لیے جس نے اپنی بیٹی کے لیے بہترین چیز منتخب کی ہو، اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ انہوں نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا، میں نے تو بس ایک خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دل میں اٹھتی درد کے ٹیسوں کو دباتے ہوئے اس نے بڑے ضبط سے کہا تھا، زندگی میں پہلی اور آخری بار میں نے تم کو اس فرق کا احساس دلایا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ مگر ایک باپ کبھی کبھار بہت مجبور ہو جاتا ہے۔ روفی اس وقت بری طرح مجھ سے بدگمان ہو رہی ہے۔ تم مجھے اپنا محسن سمجھتے ہو تو مجھ سے اس کی بدگمانی دور کرنے کے لیے تمہیں اسے خود سے بدزن کرنا ہوگا، اور اسے کیسے بدزن کرنا ہے تم ذہین ہو، سمجھ سکتے ہو۔ ان کی بات کو سمجھتے ہوئے ہولے ہولے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ بظاہر اس کی آنکھیں شفاف تھیں، مگر اندر کہیں طوفان اٹھا تھا کہ اسے ہر چیز ڈوبتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔
اوکے، اب میں چلتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھے۔ احمد بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ وہ کب لاؤنج سے نکلے اسے خبر نہ ہوئی۔ وہ جانتا تھا اس نے چاند کو پانے کی خواہش کی ہے۔ اندھیرا سا اندھیرا تھا جو دل کی بستی پر چھا رہا تھا۔